الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عید مبارک میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج عید کا دوسرا دن ہے پاکستان میں اور صبح کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت میں برکت عطا فرمائے اور اس دوسرے دن کو بھی ہمارے لیے باعث برکت و خیر بنائے۔ اللہ تعالی ہر طرح کی آفت و پریشانی سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے درود و سلام کی فضیلت کو سماعت کرتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعامات اور اکرامات عطا فرماتا ہے۔ عید سعید بھی اللہ پاک کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ اللہ کریم ان دنوں میں، یعنی جو عید کا دن گزرا ہے لیلۃ الجائزہ اور عید کا دن جسے کہا جاتا ہے شرعی طور پر، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ضیافت کے اور انعام کے دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے فضل کے دن ہے۔ رمضان مبارک کے بعد عید اللہ پاک کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے جو مسلمانوں کو عطا کیا گیا۔ عید اللہ کریم کا قرب پانے کے لیے ایک دن ہے کہ جس میں ہم مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کر کے، خیر خواہی کر کے، ان کے کام آ کر، ان کی حاجت روائی کر کے، ان کی ضرورتیں پوری کر کے، ہم مسلمانوں کے لیے پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر کے، راحتوں کا سامان بن کر اپنے لیے ثواب کا ذریعہ بنائیں اور اس دن میں ہم مسلمانوں میں خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ بنیں۔ عید یہ پیغام دیتی ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان عید مناتے ہیں اور ہر ایک ملک میں عید منانے کا انداز الگ ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر جس انداز میں بھی عید منائی جائے گی یقیناً اس کو جائز ہی کہا جائے گا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے ایسا کون سا کام کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں رضا ملے۔ عید یقیناً رب کو ناراض کرنے والا دن نہیں ہے۔ کسی بھی دن رب کو ناراض نہیں کیا جاتا، خاص طور پہ عید کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں۔ مگر بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت ساری برائیاں ہیں وہاں عید والے دن نافرمانیوں کا بڑھ جانا بھی ہے، حالانکہ عید اللہ کی نافرمانیوں کا دن نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات کہ ھذا الیوم العید و یوم الوعید، کہ یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ عید کا دن کن کے لیے کہ جن کے روزے نماز قبول ہو گئے، جن کی عبادتیں قبول ہو گئی، اور وعید کا دن کن کے لیے کہ جن کے روزے نماز اور عبادتیں قبول نہ ہوئی۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، رب سے فضل بھی مانگنا چاہیے۔ سلسلے میں آپ شامل رہیے، آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے بہترین اور پیارے مبلغین نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ کی کالز بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے، میسیجز بھی لیں گے۔ آپ اپنی کالز کے ذریعے سلسلے میں شامل ہو جائیے۔ کوئی موضوع کے مطابق سوال کرنا چاہتے ہیں، عید کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، نعت شریف کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، بالکل آپ کیجئے۔ ہمارے مبلغین سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ اول تاخیر سلسلہ دیکھیں گے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، یقیناً اس میں مسلمان خوش ہوتے ہیں اور خوش رہنے اور خوش کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو ہم بھی آپ کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں، خوشیاں بانٹ رہے ہیں۔ آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مل جل کر اپنی خوشیوں کو دوبالا کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، علم بھی سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں۔ انشاءاللہ سلسلے میں کچھ ہم سیگمنٹس بھی کریں گے، کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوگی، ہمارے مبلغین کے ساتھ انشاءاللہ کچھ گفتگو بھی ہوگی، شائستہ گفتگو ہوگی، پیاری گفتگو ہوگی، اور کچھ ان کے ساتھ ہم
ایسے سیگمنٹس کریں گے کہ وہ ہمارے مبلغین کو بھی شاید ابھی نہیں پتہ کہ ہم ان کے ساتھ کیا ان سے چاہتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے دلچسپی کا بھی اللہ نے چاہ باعث ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سلسلے کو قبول بھی فرمائے اور ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں آپ اپنی کالز اور میسیجز کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو آپ ہو سکتے ہیں، اور تلاوت و نعت کی فرمائش کر سکتے ہیں، مبلغین سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم سلسلے میں تلاوت کلام مجید شامل کر لیتے ہیں اور قرآن پاک کی برکتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خواں اور قاری بھی ہیں، محمد خلیل اتاری مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہے۔ ان سے عرض کروں گا کہ ہمیں تلاوت قرآن مجید بھی سنائیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کلام کی طرف بھی پڑھیں گے۔ جی خلیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ عید مبارک آپ کو۔ آپ کو بھی مبارک۔ خیر مبارک۔ آپ کے بیٹے بھی ساتھ آئے، کیا نام ہے ان کا؟ حسنین رضا۔ حسنین رضا کو بھی عید مبارک۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ تعالی کی رضا کی نیت سے تلاوت قرآن کریم کروں گا۔ آپ بھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے جب تک نگاہ نیچے کیے دو دانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہو اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشکباری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ عز و جل. جو خلیل بھائی نے تلاوت قرآن مجید کی ہے یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے اور یہ بہترین دعا ہے. اگر ہم اپنی دعاؤں میں ان آیات کو بھی بطور دعا شامل کریں تو ان دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں تعلیم فرمائی ہے یہ ایک ایسی کمال کی دعا ہے کہ اس کی برکت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. ہم اپنی دعاؤں میں اللہ کرے کہ ہم عربی میں اسے یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا اس میں ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار سنیں. ایاز بھائی جی ہاں بالکل. بار بار جن کا مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کا معمول ہوتا ہے ائمہ کرام جو دعائیں مانگتے ہیں تو ان کی زبان پہ وہ دعائیں چڑھ جاتی ہیں یاد ہو جاتی ہیں. تو یہ کہ اگر آپ کو یاد نہیں ہو پاتی تو آپ با جماعت جہاں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں امام صاحب اگر یہ دعائیں مانگتے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی, یا پھر کسی اچھے قاری کی آواز میں آپ اس کو بار بار سنتے رہیں تلاوت کو تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گی. تو ان دعاؤں کو جب آپ دعا کیا کریں تو اپنی دعاؤں میں شامل کریں, انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں سے حصہ بھی عطا فرمائے اور مسلمانوں کی حالت زار پر رحم فرمائے. آخر کی جو دعا ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ظالموں کی قوم پر مدد عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی غلبہ عطا فرمائے. تو ہمیں اس دعا پر اللہ تبارک و تعالی پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا, مسلمانوں کے حالت زار پہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمیں وہ یونٹی عطا فرما دے, وہ عروج عطا فرما دے اور وہ نعمت عطا فرما دے جو مسلمانوں کا حصہ تھیں اور ایک عرصے سے ہم محروم ہیں, ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے. آئیں انشاءاللہ کلام بھی سنتے ہیں. ہمارے رضوان بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں, ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں اور ان کو عید مبارک بھی کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک آپ کو بہت بہت. الحمدللہ رب العالمین. جی خلیل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ حضرت علامہ مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت ہی پیارا کلام ہے. آج تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ ایسے ہی نیند پوری بعد اوقات. چلے بہرحال آپ چاہ کو چوبند ہو جائے. جی میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا
صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ انہیں کس کے درود کی پرواہ، بھیجے جب ان کا کردگار درود ہے، کرم ہی کرم کہ سنتے ہیں آپ خوش ہو کہ بار بار درود ہم پہ ہے، کرم ہی کرم کہ سنتے ہیں آپ خوش ہو کہ بار بار درود، ورنہ انہیں کس کے درود کی پرواہ، بھیجے جب ان کا کردگار درود، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، ہر ذرہ تیرا دیوانہ، ہر دل میں تیرا کاشانہ، ہر ذرہ تیرا دیوانہ، ہر ذرہ تیرا
شمع تیری پروانہ، ہر شمع تیری پروانہ، اے شمع ہدایت کیا کہنا میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ صدیق عمر عثمان و علی اور ان کے سوا اصحاب نبی، صدیق عمر عثمان و علی اور ان کے سوا اصحاب نبی، قربان رہے آقا پہ سبھی، 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 کیا خوب رفاقت کیا کہنا میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ دو پھول بطولی گلشن کے ایک سبز ہوئے ایک سرخ ہوئے، دو پھول بطولی گلشن کے ایک سبز ہوئے ایک سرخ ہوئے، بغداد و عرب جن سے مہکے، بغداد و عرب جن سے مہکے، ان پھولوں کی نکہت کیا کہنا میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ آنکھوں سے کیا دریا جاری اور لب پہ دعا پیاری پیاری، آنکھوں سے کیا دریا جاری، آنکھوں سے کیا دریا جاری اور لب پہ دعا پیاری پیاری، فکر امت میرا تو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤ میرے مہجب، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، آنکھوں سے کیا دریا جاری اور لب پہ دعا پیاری پیاری، رو رو کے گزاری شب ساری، رو رو کے گزاری شب ساری، اے حامی امت کیا کہنا میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ باتوں سے ٹپکتی لذت ہے، آنکھوں سے برستی رحمت ہے، خطبے سے چمکتی ہیبت ہے، اے شاہ رسالت کیا کہنا، قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے، قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان
جاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے، اور تیری بلاغت کیا کہنا میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ گیسوئے کرم کھل جائے اگر گیسوئے کرم کھل جائے اگر گیسوئے کرم کھل جائے اگر رحمت کی گھٹا برسے جم کر گیسوئے کرم کھل جائے اگر رحمت کی گھٹا برسے جم کر پیاسے یہ کہے خوش ہو کر پیاسے یہ کہے خوش ہو کر اے ابر رحمت کیا کہنا میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ عالم کی بھرے گردن جھولی خود کھائیں تو بس جو کی روٹی وہ شان عطا وہ شان عطا و سخاوت کی وہ شان عطا وہ شان عطا و سخاوت کی یہ زہد و تقوی کیا کہنا شہرت ہے جمیل اتنی تیری شہرت ہے جمیل اتنی تیری یہ سب ہے کرامت مرشد کی شہرت ہے جمیل اتنی تیری یہ سب ہے کرامت مرشد کی کہتے ہیں تجھے مداح نبی کہتے ہیں تجھے مداح نبی سب اہل سنت کیا کہنا میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ عید مبارک آپ کو ماشاءاللہ مرحبا مرحبا مدنی چینل کے ناظرین ہمارے مبلغین بھی ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں ان کو عید مبارک بھی کہتے ہیں عمران بھائی بھی تشریف لائے قربان بھائی بھی تشریف لائے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک علی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک حسنین بھائی بھی آئے ہمارے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی تھے ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید مبارک آپ کو ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہم دیکھیں یہاں آپس میں عید مل رہے ہیں یقیناً آپ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اسی طرح محبت کا انداز اختیار کرتے ہیں اور یقیناً یہ جو ہے عید مبارک کرنا گلے ملنا یہ ایک محبت کا انداز ہے پیار کا انداز ہے اور اس کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے جب بھی ہم کسی نئے آدمی سے بھی ملتے ہیں یا ایک عرصے بعد کبھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ جذبات میں بندہ جو ہے یقیناً گلے لگ جاتا ہے اور گلے لگنا یہ اس بات کا تاثر دیتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے میں آپ کی عزت کرتا ہوں میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں تو لہذا یہ گلے لگنا معانقہ کرنا اور بڑے ہی جوش کے ساتھ ہاتھ ملانا یہ بھی ایک بہت ہی اچھا انداز ہے
اور مسلمانوں کے اندر خوشی کو رائج کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمانوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم خوشیاں عام کریں اور مسلمانوں سے نفرتوں کو دور کریں۔ سلسلے کو انشاءاللہ مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ مدنی منع بھی ہمارے ساتھ ہیں، مبلغین بھی ہمارے جلوہ فرما ہیں، تو کچھ گفتگو بھی کریں گے، آپ کے میسیجز بھی لیں گے اور کچھ کالز بھی لیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ سیگمنٹس بھی کریں گے۔ اور ہمارے مبلغین کو ہم نے پہلے ہی الرٹ تو کر ہی دیا تھا گروپ کے اوپر کہ کچھ سیگمنٹ کریں گے۔ عمران بھائی بڑی غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں، کیوں عمران بھائی؟ کہ وہ رمضان والی بات یاد آ گئی کیا آپ کو؟ ہاں مجھے وہ رمضان ہی یاد آ گیا، بغیر بتائے آپ کر لیتے ہیں نا یہ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ کیا تھا نہیں پتا، لیکن اس میں بھی یہ پتا ہے کچھ ہوگا کیا یہ نہیں اصل میں دیکھیں یہ بھی ایک بات ہے نا، آپ یہ کہیں کہ کچھ ہوگا، کیا ہوگا یہ بتا دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا نا۔ تھوڑا سا زیادہ کچھ ہوگا انشاءاللہ یہ بھی ایڈ کریں۔ یہ بھی عیدی ہے، یہ بھی عیدی ہے۔ اب نہیں دیکھیں نا عمران بھائی بھائی، کی میں عیدی یا کیا ہے؟ یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مقابلہ تو آپ کروا رہے ہیں، آپ نے رمضان میں بھی کیا، جی اور مقابلہ جیتنے والے کو تحفہ تو کوئی آپ نہیں، آج آپ کو چپس دیں گے ہم کھانے کے لیے، چپس تو ویسے رکھے اور ہیں اگر سب آپ کے لیے، چائے پینا چاہیں گے تو آپ کو چائے بھی دیں گے، وہ اور بھی سب کو ملے گی، تو امتیازی شان کیا رہی جیتنے والے امتیازی شان آپ کو مدنی قافلے کی ونر فیس۔ کہہ کر پکارا جائے۔ چلیں کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ جی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید اور محمد حمزہ رضا تاری ساحل سے عرض کر رہا ہوں، حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ اپنے اپنے گھروں میں عید منائیں؟ دیکھا جاتا ہے کہ تینوں دن ماشاء اللہ مدی جانے کے سلسلے ہوتے ہیں، تمام مبلغین اس سے سلسلوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ جواب ارشاد فرمائیں۔ بھئی آپ کی دل جوئی مرحبا، ماشاءاللہ ہمارے سارے مبلغین گھروں پر ہی رہتے ہیں، کچھ ہیں جو گھروں سے دور ہوں گے، مگر یہ الحمدللہ گھر سے ہی ماشاءاللہ سو کر سب آ رہے ہیں اور چائے پی کر آ رہے ہیں، ناشتہ کر آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں جب سب نے پی بھی نہیں پی، جب بعد منع کر رہے ہیں کہ شاید چائے نہیں پی، جلدی جلدی میں آ گئے ہوں گے، مگر گھروں پر وقت گزار کے آ رہے ہیں۔ ویسے ہے تو صحیح نا کہ آپ لوگ عید کے دن بھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، تو گھر والوں کو بھی ٹائم دیتے نہیں دیتے؟ رضوان بھائی، خالد بھائی دیتے ہیں گھر والوں کو؟ گھر والوں کو بھی ٹائم دیا جاتا ہے اور گھر والوں کو ٹائم دے کر ہی تقریباً آتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایک بعض اسلام میں بھی یقیناً یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح یہاں وقت دے رہے ہیں نا، سلام ہے ان کو، ماشاءاللہ بالکل پڑے اچھا، ہوتے ہیں۔ رکن شورا عبدالحبیب بھائی سے اگر یہی سوال کیا جاتا ہے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا ماحول ہی ایک گھرانے جیسا ہے، واہ واہ واہ، کیا بات! یہاں پر مل کر رہنا بھی، ایسی محبتیں، ایسی جو ہے نا وہ راحتیں آپس میں مل کر ہمیں حاصل ہوتی ہیں، بہت الحمدللہ سکون ملتا ہے۔ سلام اس معاملے میں نا، یہاں اگر واقعی جن کو کہا جائے کہ یار سبحان اللہ، جو یہ 3 دن مدنی قافلوں کے مسافر ہیں نا، وہ واقعی گھر چھوڑ کر، ایک تعداد تو وہ تھی ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، صحیح تو اللہ کے گھر سے منتقل ہوئے اللہ کے گھر نا، بالکل وہاں مدنی قافلے میں چلے گئے، ان کی قربانیاں ہیں۔ ہاتھ تو ہاتھ چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر پہ گئے، 10 دن اعتکاف کر کے۔ محسن بھائی یہاں یہ بھی کہ جو گھر پر نہیں ہے یا گھر جن کا پنجاب میں ہے اور وہ یہاں ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی سلام ہے کہ ان کے گھر والے دین کا کام کر رہے ہیں اور وہ انہیں اجازت بھی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے گھر والوں گھر کی سپورٹ کے بغیر تو ہو نہیں سکتا نا حسنین بھائی، گھر کی سپورٹ ہوگی، بیگ ہوگی تو ہی ہم کسی کام میں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے وہ دینی اعتبار سے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، سپورٹ ضروری ہے۔ یہاں جو بات کی رضوان بھائی نے کہ بھائی اعتکاف کیا، 1 ماہ کا اعتکاف کیا یا 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد ہاتھوں ہاتھ چاند رات کو یا عید کے پہلے دن مدنی قافلے میں سفر پہ چلے گئے، یہ واقعتاً کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کو برکتیں دے۔ میں آپ سے مدنی چلے کے ناظرین عرض کروں گا کہ آپ بھی 3 دن کے کم از کم مدنی قافلے میں سفر اختیار فرما لیجئے۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، آج رات کو بھی، آج دن بھر بھی مدنی قافلے مدنی مراکز سے سفر کریں گے، کل بھی سفر کریں گے، اور آپ کو جیسی سہولت ہو آپ کوشش کریں کہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے، عید کی خوشیوں کو مزید پلس کرنے کے لیے آپ مدنی قافلے میں جائیں گے اور مختلف مسلمانوں سے ملاقاتیں ہوں گی، مختلف لوگوں سے ملیں گے اور دین کا ایک جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ نے چاہا اس کی برکت ہے آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہمیں مدنی قافلے میں سفر کے حوالے سے کچھ نیتیں آ جائیں، کچھ میسیجز آ جائیں، کچھ کالز آ جائیں کہ میری نیت ہے کہ میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا یا کر رہا ہوں یا میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا، تو مدینہ اور یہ بھی یقیناً مدنی قافلے کی دعوت دینا یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، مدنی قافلے میں لے کر جانا یہ ایک بہت اچھا کام ہے، اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے مدنی قافلہ۔ اللہ تعالی ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات جو ہے نا یہ سمجھنے کی ہے تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص، کہ عید جو ہے نا یہ
کوئی انٹرٹینمنٹ کا ہی کوئی وہ فنکشن نہیں ہے نا، صحیح صحیح یہ ایک اسلامی مذہبی تہوار ہے۔ تہوار ہے۔ جب اسلامی اور مذہبی تہوار ہے تو یعنی جو دوسرے معنی ہم یوں کہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ایک عطا کردہ ہمیں مبارک دن ہے، اور اس برکت والے دن کو ایسا نہیں ہے کہ جو پورے مہینے ہم نے نیکیاں گزاری تھی تو اب اس سارے کی کسر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہ کر کے نکالی جائے، نہیں، بلکہ اس مہینے میں اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اب یہ لیلۃ الجائزہ کی رات دیکھیں نا کتنی اس کی فضیلت ہے کہ اس رات عبادت کرنے والے کے لیے فرمایا گیا کہ اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مرے سبحان اللہ، کیا بات۔ تو اسی طرح عید کا دن بھی بیسیکلی ایک خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے، ملاقات کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گانے بجائے جائیں، اسی طرح کوئی فنکشن کیے جائیں، بے پردگی، اور اس وقت جو پارکوں کے اندر، روڈوں پہ اندر وہ جو دکانیں ہیں اس کے اندر بڑے بڑے ڈیک، اچھا کسی نے اوپننگ کی ہوگی نا، گناہ کو خوشی نہ کہا جائے، نہیں وہ ہاں گناہ کو خوشی نہ کی جائے، مدینہ اوپننگ کرتے ہیں۔ اب اوپننگ کے اندر آپ کو پتہ ہے دکان کی اوپننگ ہوتی ہے، کوئی بیکری ہے یا کوئی بھی ہے، وہ باہر بڑے بڑے ڈیک لگا کے اب گانے بجا کے اصل میں اس میں رضوان بھائی ایک بات میں کہوں گا کہ یہ مزاج اصل میں اس ہماری قوم کا معاذ اللہ بن گیا ہے کہ لوگ جب تک شور شرابہ نہیں سنتے کسی چیز کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے، یعنی وہ دیکھیں گے کچھ ہو رہا ہے تو مائل ہوں گے۔ اب وہ دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ میری مجبوری ہے معاذ اللہ کہ جب تک میں یہ نہیں کروں گا تو میرے پاس کوئی آئے گا نہیں، یعنی کوئی شو روم کھولنا، کوئی دکان کھولنی ہے۔ حالانکہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، گناہ کے ذریعے آپ کسی چیز کی ابتدا کریں گے تو یہ درست نہیں ہے، مگر ہماری قوم کا مزاج یہ بن گیا تو ہمیں اس مزاج کو تبدیل کرنا ہے۔ دیکھیں انٹرٹینمنٹ کی جیسے بات کی نا ہمارے رضوان بھائی نے، اگر انٹرٹینمنٹ خوشی کا نام ہے تو جائز طریقے سے خوشی کریں، بالکل درست ہے، مدینہ میں خوشی ہی حاصل کرنی ہے لوگوں، جیسے اوپننگ کی اگر بات کی، لوگوں کو جمع کرنا ہی مقصود ہے نا، اس میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری دکان کی جو ہے نا وہ مشہوری ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی ہماری دکان پروموٹ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر کچھ نیا ہوا ہے، کوئی نئی دکان کھلی ہے، آپ نعت خوانی کروا لیں، تو قرآن خوانی کروا لیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ لنگر کر دیں، واہ واہ، لوگ کھانے پر ویسے دوڑتے ہیں، نہیں ہاں لوگوں کو جو ہے وہ پرموٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے کوئی تحفتاً وہ چیزیں بانٹ دیں، پہلے دن ایک رش لگ جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لوگوں کو تو قریب ہی لگا گا، بہت زبردست مشورہ دیا، ہم لنگر کریں، آپ ہاں جائز طریقے سے اس کریں، طریقے سے ہوش پا کر لنگر کر دیں، لنگر رضویہ کر دیں، اور یہ کھانے کھلانے کا تو ثواب بھی ہے، صحیح بات، یہ تو وہ ہے کہ آپ کا بھی کام ہو رہا ہے اور اخروی بھی ثواب ملنے سبحان کی اللہ، اچھی ہے۔ کیا بات ہے جی، یعنی دونوں چیزوں کو یکنا شد دو شد جسے کہتے ہیں، ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں دونوں چیزوں کو لے کر ساتھ چلنا چاہیے۔ جی کچھ کال دیجیے۔ میں محمد احمد کر رہا ہوں، الحمدللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اور الحمدللہ میں نے ایک 12 ماہ کی نیت کی ہوئی ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ ایک ماہ کا کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، زندہ باد، بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور بھی اس ٹائم کو دعوت دے کر آپ مدنی قافلوں میں سفر کروائیں، مزید نیتیں بھی آئیں تو ان کو بھی ساتھ دیتے رہے گا، اور کال سے تو دیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ اچھا یہاں ہم ایک بات کرتے ہیں کہ عید کا دن یقیناً اللہ کی نعمتوں کے ملنے کا دن ہے، تو یہ شکر کا بھی دن ہے، جب نعمت ملے تو اس پر شکر کرنا چاہیے، تو نعمت پر شکر کرنا تو قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو شکر کرو، اور پھر اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایاز بھائی شکر نعمت اس کے حوالے سے کچھ آپ فرمائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے، ان اللہ لیرضی من العبد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے کہ جو جب کھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے، جو جس وقت پیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے۔ واہ واہ، تو ایک شکر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کے ملنے پر جو ہے بندہ شکریہ ادا کرے۔ حمد سے مراد کیا الحمدللہ کہ یا اردو میں کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرے، اس کی جو انعام اس نے ہمیں دیا اس کی ملنے پر اس کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے، اس نے اس پر توفیق دی کہ ہم اس عمل کو صحیح انداز سے کر سکیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہی ہے کہ ہم ہر عمل پر ہر نعمت کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ ماشاءاللہ، جیسے ابھی ہمارے حسنین بھائی عمران بھائی نے چائے کی چسکی لی تو اس پہ الحمدللہ کہیں،
تو یہ اللہ کی حمد کرنا، کھانے پینے پر الحمدللہ کا ہے. مدینہ منا چائے پی رہا ہے، کہا جائے گا نا جی اس کو شکر بھی کہا جائے گا، شکر بھی کہا جائے گا. نعمت عطا فرمائی. واہ واہ. تو آپ بلند آواز سے کہہ دینا الحمدللہ. الحمدللہ. ماشاء اللہ. مدینہ منا آپ بھی کہہ دو نا بھائی الحمدللہ. آپ بھی یہ جو ہے نا وہ موقع حاصل کر سکتے ہیں چائے پلانے کا. چائے پلانے کا؟ ہاں بالکل انشاءاللہ سلسلے کے بعد آپ کو پلائیں گے آپ کی چائے تو محسن بھائی جی. لگتا ہے ٹھنڈی اور وہ اصل میں ٹھنڈی ہو گئی اسی لیے میں نہیں پی رہا اس کو، گلا جام کر دے گی. مدینہ چلے کے ناظرین، کھانے پینے یا کسی اور چیزوں کے حوالے سے جب بھی اللہ کی نعمت ملے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. خالد بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، کب بھی ہاتھ میں تھا کچھ کب واپس نیچے ہو گیا؟ بس یہی ہو رہا ہے جو آپ کے ساتھ ہوا تھا. اچھا وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو جائے گی. اچھا نہیں تو آپ مجھے کچھ نہ کہنے دیں. چلیں بھائی آپ مگر کے حوالے سے محسن بھائی میں ایک بات کرنا چاہوں گا. بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی. جی آپ قرآن کو پڑھیں، سورہ بقرہ کو پڑھیں، کثیر نعمتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر کرنے کا ذکر فرمایا ہے. وہ نعمتیں کہ جن کو پڑھ کر ہمیں حیرت ہوتی ہے. جی بالکل حیرت. ایسی نعمتیں دی، ایسی نعمتیں مطلب عقل دنگ رہ جاتی ہے نا ان نعمتوں کو پڑھ کر. کوئی مثال بھی کر دیتے ہیں. مثال من و سلوا کا نازل ہونا آسمانی دسترخوان، اور اس من و سلوا نے آسمانی دسترخوان میں وہ نعمتیں تھیں کہ وہ بٹیر جو ہے وہ آیا کرتے تھے اور وہ ان کو کھایا کرتے تھے، اور دسترخوان میں وہ خوبصورتی تھی، یعنی نعمت میں وہ لذت تھی کہ جو دنیا کے کھانوں میں نہیں تھی. پھر انہوں نے جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ رب العالمین نے اس کو تقریباً ساری چیزوں کو ہی پورا کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ زمینی نعمتیں چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے وہ سبزے اگا کر دے دیے. یہ سبزیاں جو ہوتی ہیں یہ سبزیاں ان کو عطا کی گئیں. ساری کی ساری مطلب کثیر نعمتیں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائیں. لیکن پھر بنی اسرائیل کی قوم ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، رسوا ہو گئی. تو انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک حدیث مبارک یہ عجائب القرآن غرائب القرآن میں محسن بھائی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین سے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ تو نے اتنی نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا فرمائی اور اس کے بعد پھر وہ قوم ہلاک ہو گئی، ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس قوم نے کبھی میرا شکر ادا نہیں کیا تھا. اللہ. تو شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے ان کے اوپر ہلاکت. اچھا ان نعمتوں کا جو تذکرہ ہے نا وہ جو سورہ بنی اسرائیل اپنے سورہ بقرہ میں وہ بکثرت ہے. یہ کئی آیات ان نعمتوں کے بارے میں ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے فرعون سے نجات دلانا، اس کے ظلم و ستم سے نجات دلانا، آسمان سے کھانوں کا نازل ہونا اور دریا میں جو ہے وہ راستے بن جانا اور دیگر چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مزید فرمائی. اس پر جو ان کی زوال کی ایک وجہ بیان کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا کرتے تھے. اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرنا، پھر اپنی من چاہی چیزیں طلب کرتے رہنا. آیت کریمہ میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. اچھا اس تسلسل کو تو دیکھیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. سورہ بقرہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں ان کو عطا فرمائی، تو اس میں ایک طرف تو ذکر ہے آسمان سے نعمتیں اترنے کا، دسترخوان اترنے کا، من و سلوہ نازل ہونے کا. آگے آپ دیکھیے تو رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے یہ کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. آسمان سے روزانہ ایک ہی کھانا اتر رہا ہے کہ ہم یہ ایک ہی کھانا کھاتے رہیں. فَادْعُ لَنَا، حالانکہ وہ آسمان سے اتر رہا تھا. جی آسمان سے اتر رہا. اور دیکھیں آگے اور انسانی طبیعت اور فطرت بھی یہاں پتہ چل رہی ہے کہ ایک چیز کو بار بار دیکھ کر وہ اس کو جو ہے اکتا جاتا ہے. کیا بات ہے آپ کی. ایسا ہی ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں بہت سارے نکات اس کے تحت بیان فرمائے، جس میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ ایک نعمت یہ وہ ہے جو آسمان سے اتر رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ ہمارا رب، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے نعمتیں نکالے. اب آسمان سے نعمت نازل ہو رہی تھی اور انہوں کی یہ دعا تھی کہ نہیں جی جناب زمین سے نکالی جائے. تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اللہ تبارک و تعالی نے جو آسمان سے نعمت نازل فرمائی تھی وہ بہتر تھی، وہ زیادہ بہتر تھی، تم اس کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہو. جب اللہ تبارک و تعالی کی عطا فرمائی ہوئی نعمت پر بندہ صبر نہ کر سکے، شکر نہ کر سکے، اور پھر خاص کر اس قوم کے بارے میں رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا یہ انہوں نے پھر مانگا، ادنا نعمت طلب کی، اعلیٰ کو چھوڑ کر رب العالمین نے عطا بھی فرمائی. پھر ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اللہ جب اللہ کے دیے پر راضی نہیں ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسکینی کو، ذلت کو ان پر مسلط کر دیا. پھر کیا ہوا کہ اب جہاں جائیں وہاں رسوائیاں مقدر بن جائیں. مسلمان بھی اس تناظر میں اپنے آپ کو دیکھ لیں. اللہ تبارک و تعالی نے عید کے ایام عطا فرمائے، اس میں بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بنے، اللہ کی نعمتوں پر شکر اس طرح ادا کرے کہ اللہ کو راضی کرے. سبحان اللہ. اب
کوشش تو وہ کر رہا ہو شکر ادا کرنے کی، اور کام وہ کر رہا ہو جو اللہ کی ناراضی کا سبب ہے، تو پھر یہ نعمتوں کا کفران بھی ہے، ناشکری بھی ہے، اور اس سے نعمتیں اصل میں کم آپ بھی ہوتی نے خالد بھائی فرمایا شکر کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کرے ایسا ہو کہ ہم شکر کی کوشش بھی کر رہے ہوں، ورنہ عید کے دن میں یا خوشیوں کے دن میں ہم صرف سب چلتا ہے کہ نعرے لگا کے سب میدان میں آ چلتا جاتے تو ہیں۔ ہے ہی نا، صرف کچھ ایک آدھ چیز کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ مثال خوشی ملی، اس میں ہم نے جو ہے قرآن پاک کی مثال قرآن خوانی کروا لی یا گھر کے اندر نعت خوانی کروا لی۔ عید کے دن ہم عید کی نماز پڑھ کر آ گئے، ہم نے سمجھا کہ ہم نے جو ہے وہ اسلامی جو شکر کا طریقہ تھا وہ ادا کر دیا۔ اب عید کی نماز کے بعد سے لے کر اگر ہمارے یہاں 3 دن تک یہ سلسلہ ہے، کلچر ہے، تو اب 3 دن تک جو ہوگا اس میں شریعت کو اور اسلامی جو پہلو ہے اس کو ہم بروئے کار نہیں لائیں گے، اپنے پس پوچھ ڈال کر پھر جو انداز ہے وہ اختیار کریں گے قربان بھائی، کہ اب اس کو بھی شکر نعمت کا جو ہمارا انداز ہے، اگر یہ شکر نعمت تو نہیں ہے، اس کو ہم کفران نعمت ہی کہیں گے، کہ ہم جو انداز اختیار کر رہے ہیں، روڈوں پر جو انداز ہے، پارکوں میں جو انداز ہے، گھروں میں جو انداز ہے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ اللہ پاک کی نافرمانی والے کام کر کے وہ بندہ کہے کہ وہ شکر ادا کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو عقل مند تو نہیں کہا جا سکتا۔ شکر ادا کرنا ہی یہ ہے کہ جس رب نے آپ کو اتنی نعمتیں دی، اتنے انعامات سے نوازا۔ پچھلے سال اگر ہم غور کریں کہ ہمارے ساتھ کئی وہ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ گھوم رہے تھے، چل رہے تھے، پھر رہے تھے، دعوتوں میں موجود تھے، ہمارے ساتھ عید منائی تھی، لیکن آج وہ لوگ ہیں یا تو ان کا انتقال ہو چکا ہے یا پھر ہاسپٹل کے اندر موجود، اللہ اکبر، کسی کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی مرض لاحق ہے، ایسے بھی ایسے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی تک ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ عید کی تیاری ہی کرنے بعض اوقات جا رہے ہوتے تو ہو جاتا ہے، تو مگر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنے چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اعضاء بھی سلامت رکھے اور ہمیں آج عید کی خوشیاں بھی عطا فرمائیں۔ عید کی خوشیاں ضرور منائیں، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کے شکر کے ساتھ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ اس میں ایک بات اور کہوں گا کہ ہمیں اس بات کی معرفت بھی ہو کہ نعمت کیا ہے اللہ تبارک و ہاں، تعالیٰ۔ بعض اوقات یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارا بانڈ کھلے گا تو پھر یہی اللہ کی نعمت ہے، یا ہمارا کوئی کام رکا ہوا ہے یہ بھی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ہم پر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم ایک لعاب کو دیکھ لیں، ہمارے منہ میں جو بنتا ہے، یہ بعض اوقات ہمارے نزدیک یہ نعمت ہی نہیں ہوتا نا۔ بات جگہ جگہ لکھا ہو ڈونٹ اسپٹ، یعنی کہ یہاں پر تھوکنا منع ہے، یہاں پر تھوک پھینکنا منع ہے، لیکن ہمارے نزدیک نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہوتی ہے کہ ایک شخص، ہمارے ہاں جس طرح کے ماحول ہے، لوگ گٹکے کھاتے ہیں، تو اس سے ایک جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قدرتی لعاب بننا بند ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کا اسی طرح سے لعاب بننا بند ہو گیا۔ اب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی اس کی ظاہر نوالا جو ہم منہ میں ڈالتے ہیں وہ اگر ہضم منہ میں اندر کی طرف جاتا ہے تو وہ اسی لعاب کی وجہ سے ہی جاتا ہے، اب اس کا وہ لعاب ہی نہیں بنتا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ تو نعمت اس کے نزدیک بظاہر پہلے نہیں تھی، لیکن اب اس سے پوچھا گیا اگر تمہیں اپنی زندگی کی جمع پونجی لگانی پڑ جائے اور کوئی ایسی دوا مل جائے تمہیں کہ تمہارا لعاب بننے لگا تو وہ کہتا ہے میں لگا دوں گا، لیکن یہ ایسا ہو کہ یہ بن جائے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معرفت نہیں ہوتی نعمتوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّ أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ سب سے سوالوں میں سے بہت سارے سوالات ہوں گے بروز محشر، تو بندے سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کیا ہم نے تمہیں صحیح جسم نہیں دیا تھا، کیا ہم نے تمہیں پینے کو ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا۔ یہ ساری کے سارے سوالات انسان سے ہوں گے، تو اس بات کی معرفت بھی ہو ہمیں کہ اللہ کی نعمت کیا ہے، تاکہ پھر شکر معرفت بھی ہو اور پھر شکر کی طرف بھی بڑھیں۔ دیکھیں میں ایک بات آخری کہہ کہ اس موضوع سے ہم تھوڑا سا پھر آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ شکر ہمیں اللہ کا ادا کرنا ہے ہر حال میں۔ شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں، آسان سی بات ہے، اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے، یوں کہیے کہ ہم شکر گزار بندوں میں اللہ کی رحمت سے شامل ہو جائیں گے۔ ہم کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو نافرمانی میں استعمال نہ کریں، انشاءاللہ شکر کا پہلو ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کہا تھا کہ کچھ ہم ہمارے ایکٹیویٹی بھی کریں گے ہمارے میزبان ہمارے مہمانوں کے ساتھ، تو چلیں کچھ پہلے پہلا سیشن کر لیتے ہیں۔ جی کچھ ہم بھی کر لیں پھر آپ کے ساتھ، پہلے اجازت آپ میں نیت کر کے آیا ہوں، آپ تو پوچھ رہے ہیں نا، ہم پوچھیں۔ اچھا اب نیت کر کے آئیں تو دیکھ لیتے ہیں وہ ہوگا کیا، چلیں ماشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہم کریں گے ہمارے مہمانوں کے ساتھ 2 ٹیمیں ہم بنا رہے ہیں، یہ ٹیم ہماری بنی ہوئی ماشاءاللہ، افراد بھی دونوں طرف نہیں چلیں، یہاں 3 ہے یا 4 ہے، کوئی بات نہیں، مدنی منڈے بھی ساتھ دے سکتے ہیں، تو ہو ہی جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، تینوں ملا کے ہو جائیں گے۔
تو یہ پھر رہنے دینا اگر- میں سے آپ تین تین کی بنا لیں. نہیں آپ سے تو وہاں مقابلہ نعت کرنا خواں ہے. بھی ہے نا. نہیں ان سے تو مجھے اور مقابلہ آپ بھی کرنا ہے ہے. ماشاءاللہ یہاں پر کوئی مدینہ کیپٹن نہیں ہوتا ہے جب وہاں نعت خواں جو ہے نا، تو نعت خواں کی جو میں ایکٹیویٹی کرنے جا رہا ہوں اس میں حیثیت ڈبل ہو جائے گی نا، تو اس لیے وہ 1 کے 2 کے برابر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، چلیں ماشاءاللہ. ہم جو ابھی سلسلہ کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ میں ایک لفظ کہوں گا، اس لفظ پر آپ نے شعر پڑھنا ہے. ٹھیک وہ ہے؟ لفظ شروع میں آنا ضروری ہے، درمیان میں نہیں ہو، کہیں بھی آپ آ جائے، وہ شعر وہ لفظ شعر میں وہ لفظ اس لفظ کا آنا ضروری لفظ کا آنا ضروری ہے. وہ درمیان میں آئے، شروع میں آئے، پہلے مصرے میں آئے، دوسرے مصرے میں آئے، لفظ آنا چاہیے پورا. ٹھیک ہے خلیل بھائی، آپ کی ٹیم تو شاید مضبوط ہے، ٹیم تو بھاری ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی مضبوط ہے. نہیں بھاری لوگ تو یہاں یہ نہیں عمران بھائی خلیل ہیں. بھائی مسکرا رہے ہیں ہمیں دیکھ کر یار. بیٹھے. تو مسکرا اس لیے رہے کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے آپ دعائیں دیں. میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ یہاں پر نعت خواں ہونا کوئی بعض اوقات بس یہ حاضر دماغی کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں آ گیا. چلے دیکھتے ہیں بہت سے اشعار یاد ہوتے ہیں لیکن ذہن میں نہیں آتا کہ یار یہ شعر ابھی پڑھنا ہے. چلیں جی، جو پہلے پڑھے گا اس کو نمبر ملیں گے. ٹھیک ہے چلیے جی، پہلا سوال، ایسا شعر سنائیے کہ جس میں لفظ خم آتا ہو. مدینہ ہم ہو گئی پشتے فلک نہیں، یہ- استان طریقہ یہ ہے کہ جس نے پڑھنا ہو وہ پہلے مدینہ بولے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کیا کون بول رہا ہے. آپ نے پہلے فرمایا تھا وہ جو پہلے پڑھ دیں. چلیں اب آپ شعر پڑھ دیں. جی ماشاءاللہ. تو مدینہ ہم ہو گئی پشتے فلک استان زمیں پہ تان زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر طرز میں سنا دیں آپ تحائف منگوا لیں آپ اپنی ٹیم سے نا، کچھ ترکیب. بھائی، اگر کچھ تحائف ہوں ناصر بھائی تو بھیج دیں ہمارے لیے آپ. جی بورڈ آ گیا. اچھا بورڈ بھی آ گیا، بورڈ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی ہم سے ایکٹیویٹی کرائیں گے. دوسرا شعر، دوسرا لفظ، ایسا کوئی شعر سنائے کہ جس میں لفظ نچھاور آتا ہو. مدینہ جی نچھاور ہو رہے ہیں. نہیں جو جواب نہیں دے سکا مدینہ بولنے کے بعد جو نہیں دے سکا اس کو پھر وہ مائنس. مائنس اصول نمبر پہلے بنتا ہے، apply حضور بعد میں ٹائم ہوتا ہے. جاری ہے آپ والی تھی. نہیں تو کیا غرض تھی اتنی سب جانے بنانے سے. میں نے خلیل بھائی کو سنا دیا. شب اسرا کے دولہا پر نچھاور ہونے والی تھی، نہیں تو کیا غرض تھی اتنی سب جانے بنانے سے. واہ واہ واہ، کیا کس کا شعر ہے؟ حسن رضا خان صاحب علیہ. واہ واہ، ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ. بات. چلیے جی، اگلی بات یہ بتائیے، ایسا شعر سنائیے کہ جس کے اندر لفظ ضیافت آتا ہو. لفظ ضیافت. مدینہ. جی ارشاد ارشاد. گدا بھی یار منتظر آج ہے نعت کا تو خاموش بیٹھے. خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت. کیا بات ہے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. ماشاءاللہ. ان کے 2 نمبر ہو گئے، آپ کا 1 نمبر ہے. جی 4 نمبر ہو گئے ہمارے. نہیں ایک پہلے بھی تو انہوں نے پڑھا ہے. ہاں تو ایک سوال کا 1 نمبر دے رہے ہیں نہیں نا. دے رہے. چلو 2 کر دو یار، اپنے اوپر ہے، کوئی پرابلم نہیں. چلو 4 نمبر بھائی، ٹھیک ہے. عید کی سزا. ایسا شعر سنائیے کہ جس میں لفظ تھانے آتا ہو. مدینہ مدینہ. پہلے کس نے بولا ہے؟ پہلے رضوان بھائی نے. کیا بات ہے، آپ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پریشان ہو گئے. نہیں پریشان. نہیں یہاں اثار نہ کریں نا، آپ بولیں ادھر، آپ لوگ ایسا نہ کریں. جی لفظ تھانے حضور بھول گئے. میں مجرم پہلے ہمیں دے دیں آپ، نہیں آ رہا. مشہور شعر ہے. اچھا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے. سبحان اللہ. اچھا آپ کو سبحان اللہ کہنے کی تو اجازت ہے نا؟ سبحان اللہ. یہ بھی تو ہے کہ سبحان اللہ کھول کے نا. ماشاء اللہ. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. اگلا شعر، ایسا شعر سنائیے کہ جس میں لفظ مومن صالح آتا ہو. مدینہ. جی سبحان اللہ. نمبر کٹ جائے عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر. اس سے پہلے والا پڑھیں گے تو پورا ہو جائے گا یہ. اچھا کیونکہ یہ جو نا وہ ملا کر ہی پڑھا جائے گا، اشارے دینے کی اس سے بغیر اجازت نہیں ہے. کرتی. جی نہیں غلط پڑھ گیا. پورا بات شعر تو ہے. شعر تو پورا ہو گیا، شعر مکمل ہو گیا، ربائی ہے. گیا ہے نا. نہیں شعر مکمل ہو گیا. ربائی میں آپ پڑھیں گے کو پڑھ دیں نا. 2 نمبر مل گئے آپ کو. میں عرض کر دوں. جی آپ کر دیں. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. عرش پر دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا، سبحان اللہ. فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و سبحان طاہر. اللہ. کیا پیاری دعا ہے اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت نے اتنی پیاری دعا دی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں حصہ عطا فرمائے. آخری بات، 6 میرے ذہن میں تھے بات کہ ہم پوچھیں گے، تو ابھی تک 4 نمبر آپ کے ہیں اور 4 نمبر آپ کے بھی ہو نہیں ہو گئے تھے ہمارے. نہیں بلکہ 6 نمبر ہو گئے. جی ٹھیک ہے، 6 نمبر آپ کے ہیں اور 4 نمبر آپ کے. اب دیکھتے ہیں آخری شعر کون سناتا ہے. ایسا شعر سنائیے کہ جس میں لفظ
خطا آتا ہو. مدینہ. جی وہ بول تو لے لیے, اب سوچتے ہیں کون سا. سوچنے. ہم سناتے ہیں جی, تو جب تک اچھا آپ سوچیں آپ پھر آپ دیکھیں دوسرے آپ سنا کی دیجیے ٹیم گا. کو فکر ہی نہیں, حسین بھائی جو نا سیویاں کھانے میں لگے ہوئے. یار منہ میں جانے تو دیتے آپ یار. اللہ کون سا لفظ سنا ہے؟ خطا. خطا ہو گئی ان سے. ہر خطا پر ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور وہ بھی کی, پورا کر دیتے ہیں. یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور. ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی, یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی. دونوں ٹیموں کے 6 نمبر ہو گئے. اب اس کی لازمی بات ہے برابر ہو گیا تو ایک لفظ اور بولنا پڑے گا تاکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون اس میں پہلے جواب دے دیتا ہے. ایسا تو اس تھوڑی کو ہے. دیکھ لیتے ہیں. اب اس میں جو پہلے ہاتھ اٹھائے گا اور مدینہ کہے گا وہی جیت جائے گا. ایسا شعر سنائیے کہ جس میں لفظ خاک آتا ہو. مدینہ. جی ہم خاک ہیں اور دونوں خاک ہم نے ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. سبحان اللہ. اے مدعیوں خاک دیکھیں کو اصل تم میں خاک ہمارے پاس نہ کر دو. سنو یار پہلے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ذہنی آزمائش کے ماشاءاللہ سرتاج رہے ہیں تو ہمارے پاس ریپلے کا انتظام ہے نہیں, تو لہذا اب یہ ہے کہ آپ اثار کر دیں نا. چلیں آپ عید کا دن اثار کر دیں. تو بھائی چلیں, ہمارے خالد بھائی, ہمارے خلیل بھائی, ہمارے رضوان بھائی والی ٹیم نے جواب دے کر, جواب تو دونوں نے دیے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اچھا اگر خلیل بھائی یہی شعر آپ جو ہے وہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, یہ ایک شعر جو آپ طرز میں سنا دیتا ہوں. وقار شاہ صاحب بھی آ گئے ماشاءاللہ. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اللہ ماشاءاللہ. اچھا مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو ہم نے ایک اشعار کے حوالے سے کیا, ایک تو یہ تھا کہ ہماری توجہ بھی رہے, دوسرا یہ کہ ہمارے مبلغین سارے ہی انوالو بھی ہو جائیں اور ہم ایک دلچسپ انداز میں اپنے سلسلے کو لے کر چل سکیں. آپ بھی کالز بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. وقار بھائی آئے ہیں, ان کو عید مبارک بھی کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عید مبارک آپ کو بہت بہت. وقار بھائی بھی رمضان مبارک میں ہمارے سلسلے میں تھے, اللہ برکت عطا فرمائے آپ کو ماشاءاللہ. اچھا مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم ایک ایکٹیویٹی اور کرنے جا رہے ہیں. 2 بورڈ لگا دیجئے گا ذرا. بورڈ لگیں گے اور اس کے بعد ہم ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے مہمانوں کے ساتھ کچھ کریں گے. ان کے ہاتھ میں مارکر بھی دے دیجئے گا بھائی انشاءاللہ. ابھی بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر کچھ کالز ہے تو وہ شامل سلسلہ کر لیں جب تک, تاکہ ہم یہ بورڈ وغیرہ لگ جائے. جی دیجئے گا کال. اور ابھی فرما رہے تھے کہ اکثر دکانوں یا بیکری کا جو افتتاح ہے گانے باجے بجا کر کیا جاتا ہے. میں واقعی مکی دریا سے محمد اجمل افطاری بول رہا ہوں. میں نے بھی اپنی بیکری کا آغاز کیا 2 سال پہلے. 2 دن تک الحمدللہ بڑے بڑے ڈیگ لگا کر نعت خوانی چلائی, امیر اہل سنت کے بیان چلائے, نگران شورا کے بیان چلائے, مختلف اوقات نماز کے علاوہ. اور جب افتتاح ہوا تو اب ہمارے یہاں 2 دینی مدارس ہیں, مدرسۃ المدینہ کے بچوں کو بلا کر اور علاقے کے تمام ہی علماء اہل سنت جو تھے ان کو بلا کر ختم شریف دلوایا اور لنگر کا اہتمام کیا. اور الحمدللہ 2 سال سے بہت ہی خوبصورت احسن انداز سے اور بابرکت طریقے سے وہ کام چل رہا ہے. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد. آپ نے بہت اچھا کیا, اللہ آپ کو برکت دے اور اس یہ لائق تقلید ہے. مگر ایک بات کو یہاں میں آپ کو بالکل عرض کروں گا کہ آپ نے کہا بڑے بڑے ڈیگ لگا کر میں نے 2 دن تک نعت خوانی کے جو ہے وہ سلسلہ کیا. جہاں امیر سنت کی تربیت ہے, کیونکہ دیکھیں جہاں آپ نے دکان کھولو گی وہاں کچھ لوگ رہتے بھی ہوں گے, اٹھتے بیٹھتے بھی ہوں گے, آس پاس میں گھر بھی ہوں گے, تو لہٰذا اتنی آواز سے کلام چلانا کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, کہ بوڑھے بھی ہیں بچے بھی ہیں, اس کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی. انداز وہ اختیار کرنا ہے کہ جس کی ہمیں شریعت اجازت دے. باقی آپ نے مدارس کے طلباء کو بلا کر انہیں کھانا کھلایا, علماء کو بلایا, مدارس کی خدمت کی, زندہ باد. بہت اچھا کام ہے, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اللہ کو برکت دے. اور ہمیں اپنی خوشیوں میں علماء کو یاد رکھنا چاہیے, دینی طبقے کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اور کون
हबीबुर रहमान अत्तारी मरकजुल औलिया लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। हजूर शुक्राने नेमत के हवाले से जो भी गुफ्तगू हो रही है, तो एक बड़ा बहुत ही जो परेशान कुल मसला ये है कि हमारी आज अवाम के अंदर के जब भी खुशी मिलती है, पता नहीं वो समझते हैं कि गुनाह करने की माजल्ला अब इजाजत इस तरह किसी ने इनको दे दी हो। खुशी का अंदाज जो है वो गाना सुनकर या फिल्म देखकर, या भाई किसी ने मना किया, भाई ये क्या कर रहे हो यार, ये गाना लगा, आज तो ईद है, तो यार ये क्या कर रहे हो, आज ईद है, तो आज ईद है तो ये माज़अल्लाह अल्लाह की नाफरमानी का दिन है, ऐसा नहीं है। आपने सही तवज्जो दिलाई है। बल्कि ईद का दिन हो या कोई खुशी का दिन हो, ये अल्लाह तबारक व ताला की अता है। हमें ये याद रखना चाहिए ये खुशी देने वाली ज़ात कौन है, अल्लाह पाक। अगर हम उसकी नाफरमानी करेंगे, अच्छा वही खुशियाँ देने वाला है और वही गम अता करने वाला है, अगर वही रब हमारी उन नेमतों को छीन ले, हमसे वापस ले ले, तो बताइए फिर हम कहाँ जाएंगे। तो लिहाजा अगर खुशियों में दवाम चाहते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। मैं आपको एक मुबारक देना चाहता हूँ। माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम अच्छा है, खूबसूरत लग रहा है। हम बहावत होते हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मुबारक दी। हम आपको भी ईद मुबारक कहते हैं, आपके घर वालों को भी ईद मुबारक। अगली कॉल। मोहम्मद तनवीर अत्तारी लाहौर शादरा से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा सिलसिला चल रहा है। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला हम सबको मदनी माहौल पे इस्तिकामत भी अता फरमाए। जिन्होंने कॉल्स किया अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपका भी बहुत शुक्रिया। अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को यकीनन ईदी तो आपने दे दी होगी, नहीं दी हो तो दे दीजिएगा। मेरे बच्चे मुझसे मांग रहे थे ईदी, कल मैं पूरा दिन मसरूफ़ रहा तो ईदी दे नहीं सका बच्चों को। तो रात को जब मैं घर पे 12 बजे गया तो अब बच्चे बोलने लगे अब्बू ईदी, तो मैंने कहा कल सुबह दूंगा। अच्छा अब वो उठेंगे तो फिर पूछेंगे वो कि वो ईदी कहाँ है। इंशाल्लाह आज दे देंगे। आने से पहले एक मुझसे सवाल हुआ था कि हमारे ये मोहसिन भाई के कितने बच्चे हैं। अच्छा ये तो मुझे भी अभी नहीं पता। कौन पूछ रहा था, घर वाले? हाँ, तो अभी बात ये छिड़ी है तो मैंने जिक्र कर दिया। तो हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को भी बता दें फिर, और वो दीदार क्यों नहीं कराया माशाल्लाह, और भी लेकर आए। अल्लाह की रहमत से मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। बेटा तो अभी तकरीबन 1 माह का हुआ है। अच्छा यकुम, हाँ तकरीबन 1 माह का हुआ है। बाकी बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह हैं, मगर वो रात को काफ़ी देर रमज़ान के रूटीन के हवाले से 3:30-4 बजे बच्चे सोए तो वो सुबह उठाने के हवाले से वो तरकीब नहीं बन सकी, वरना लेने के आने था। माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी नेक बनाए, मुझे भी नेक बनाए और हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें मोहब्बत अता फरमाए। अब हम बढ़ते हैं इसी मोहब्बत के साथ सेगमेंट की तरफ। यही हमारी 2 टीमें हैं, मगर यार यहाँ तो हुजूर शाह साहब आप इधर आ जाएं, बच्चे को एक बच्चे को इधर भेज दें, भाई मदनी मुन्ना आप इधर आ जाएं, ये बराबर नहीं होगा ना। तो टीम बराबर हो जाए। मदनी मुन्ना आप खड़े रहें फिर। नहीं शाह साहब को कराना करना एक्टिविटी करवानी है तो वो तय हो जाएगा। थोड़ी सी होगा ये कि आप अपने में से एक इस्लामी मुंतखब कर लें। आपके बोर्ड लगा दिए गए हैं, आपके पास टाइम होगा। अच्छा जामी भाई ये वो चल सकता है काउंटर, देख लीजिएगा अगर काउंटर चल सके तो काउंटर चला देंगे हम आपको कलम भी देंगे, आपको डस्टर भी देंगे, आपको बोर्ड भी दे रहे हैं। आप अपने में से एक इस्लामी मुंतखब कर लें, आपके पास टाइम होगा, मशवरा कर लें। और यहाँ मशवरा कर लें। आपने 10 जुमले लिखने हैं, एक लफ्ज में कहूंगा उसके ऊपर, एक मौजू दे रहा हूं आपको। 10 जुमले लिखने हैं, जिन्होंने जल्दी 10 जुमले लिख लिए वो टीम जीत जाएगी। मगर जुमले साफ साफ लिखने हैं ताकि मदनी चैनल की स्क्रीन पर हम दिखा सकें और उसको हम इमरान भाई समझ गए। लेकिन इमरान भाई, मोहसिन भाई, रमजान में जो ये हमारा सिलसिला हुआ था उसमें इमरान भाई जीत गए थे। इमरान भाई जीत तो गए थे मगर इमरान भाई हंस भी रहे हैं, आप देखे तो सही। लेकिन बस वो इमरान भाई क्यों हंस रहे हैं, इमरान भाई को पता है वो। तो चले, और अभी शायद इमरान भाई उठे ही ना इस मारे, मगर हो सकता है इमरान भाई को उठना पड़े। इमरान भाई आखिरी लिखे जाएंगे, याद से लिखेंगे। अपनी लिखाई खुद पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। नहीं, वो कैमरे में पढ़ाने है ना उनको था। और फिर उसके ऊपर इंशाल्लाह कुछ हम गुफ्तगू भी करेंगे। तो आप पहले तो बताइए किसको आप टाइम दे दें, कंपोज कर लेते हैं। नहीं कंपोज का टाइम नहीं जी। किसको मुंतखब कर रहे हैं आपकी तरफ से? शाहसरैन भाई, खुद शाह साहब खड़े हो गए जी। शाह साहब आ गए जी। अच्छा, जुमला हो, जुमला जैसे मुझे दावत इस्लामी से प्यार है, ये जुमला है ना, ठीक है। अमीर अहले सुन्नत मेरे पीर साहब हैं, ये जुमला है ना जी। अल्लाह ने मुझे 3 बच्चे अता फरमाए हैं, ये जुमला है। इस तरह जुमला, इस तरह कोई से 10 जुमले लिखने। जो पहले जुमले लिखकर फारिग हो जाएंगे वो टीम जीत जाएगी। फिर उसके बाद राइटिंग बहुत प्यारी है कि वो, पर राइटिंग का ऐसे हो कि अल्फाज के नंबर है या नहीं? राइटिंग के कोई नंबर नहीं। ठीक है, कौन खड़ा हो रहा है आप में से? रिजवान भाई आ रहे हैं। खालिद भाई सही है।
اچھا یہ تو کہہ رہا تھا دونوں طرف شاہ صاحب ہو جاتے ہیں نا، دونوں طرف شاہ صاحب ہو جاتے ہیں. چلے بھائی آ جائیں، ابھی آئے نا، تازہ دم ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے بابو پہلا راؤنڈ نا ہم جیت ٹھیک ہے. نہیں اب اس پہ کاؤنٹر چلانے کی حاجت نہیں ہے، جو پہلے لکھ لے. ٹھیک ہے، موضوع ہے قرآن پاک. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. چلیے جی، عید مبارک کی وہ آپ ساتھ میں چلاتے بھی جائیں تاکہ ہمارے اسلام بھی سنتے بھی رہیں. قرآن پاک پر انشاءاللہ بات کی جائے گی. اچھا اتنا بڑا بڑا لکھیں گے تو 10 الفاظ آئیں گے نہیں، 10 جملے. حضور کون ہے؟ اچھا آپ ہیں. دس جملے ہیں بھائی، دیکھتے ہیں کون پہلے لکھتا ہے. ارے بھائی حسنین بھائی نے تو 5 لکھ لیے، نہیں 5واں لکھ رہے ہیں. اب حسین بھائی جب ورک الٹیں گے نا تب پتہ چلے گا انہیں. ورک الٹنے کی جگہ ہی نہیں ادھر. وقار بھائی بھی ماشاءاللہ. وقار بھائی کا دوسرا جملہ چل رہا ہے. واہ واہ. قرآن پاک پر لکھ رہے ہیں. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پیاری کتاب ہے جو ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نازل فرمائی. بدن چلے کے ناظرین، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے. قربان بھائی کیا کہتے ہیں، عید کے دن جو قرآن کی تلاوت کریں نا، کتنا قرآن پڑھ لینا چاہیے عید کے دن؟ شکرانِ نعمت میں یہ بھی ہے کہ آپ تلاوت قرآن کریں. پورا رمضان تلاوت قرآن کیا. رمضان ہے ہی قرآن کا مہینہ، ماہ قرآن ہے، تو رمضان کے بعد بھی قرآن پاک پڑھنے کی عادت ہونے چاہیے. اور عید کے دن خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. نہیں تو کم از کم سورہ ملک ہو گئی، سورہ یاسین شریف ہو گئی، اس کا تو خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا تو برکت ہے انشاءاللہ. غالباً امام اعظم کے بارے میں خالد بھائی کہ عید کے دن بھی قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. ایک تو یہ کہ رمضان میں جو آپ کا 61 قرآن مجید کا تھا، اور ایک عید کے دن بھی آپ ختم کیا کرتے تھے. ایک قرآن پاک خلیل بھائی پورا رمضان مبارک میں. چلے بھائی 6 جملے ہو گئے. جی ایک بات ذکر کروں گا قرآن پاک کے حوالے سے. الحمدللہ کثیر عاشقان رسول نے اعتکاف کیا ہے 10 روزہ. مجھے ایسے اعتکاف کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ جہاں پر روزانہ ختم قرآن ہوتا ہے. واہ 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 کیا بات ہے. علاقے کی ایک مسجد. ایک منٹ، آپ کی بات حسنین بھائی نے لکھ لیے جملے. حسنین بھائی کے 10 جملے ہو گئے. آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں وہ جملے درست ہے بھی یا نہیں. ذرا کیمرہ مین ان کو جملے کو بھی دکھائیں اور ہم بھی پڑھتے جاتے ہیں. حسنین بھائی کو مائک لگا ہوا ہے، آپ جملہ پڑھ کے سنائیں. جملہ پورا نہیں ہو. ایک منٹ چل رہے ہیں. مائک نہیں چل رہا تو کال لکھ دیتے. ایک منٹ رکیے گا حسنین بھائی. حسنین بھائی ایک منٹ، ابھی دیکھیں وہ فیصلہ میں کروں گا نا. آپ کو اعتراض کرنے کی اجازت ہے مگر پہلے جی. قرآن کلام رحمان، قرآن پر ہمارا ایمان. قرآن نبی پر نازل ہوا، قرآن سب کے لیے آسان. قرآن میرے رب کی عطا ہے، قرآن میرے رب پر ایمان ہے. قرآن نبی کا اہم معجزہ ہے. قرآن سب پڑھیں، قرآن گھر پر رکھیں، قرآن دکان میں رکھیں. قرآن سیکھو سکھاؤ. قرآن جلد مکمل کریں. قرآن سلسلے میں پہلے پڑھا جاتا ہے. پہلا جملہ آپ نے کہا قرآن کلام رحمان، یہ جملہ مکمل تو نہیں ہوا. ہٹا دیں پھر بھی 10 پورے ہیں. اچھا اگلا قرآن پر ہمارا ایمان، یہ بھی نہیں ہوا مکمل جملہ. اشعار کی صورت نہیں تو ہم نے اشعار تھوڑی بولے تھے آپ کو. آگے چلیں. قرآن سب کے لیے آسان. میرے پاس ابھی بھی ٹائم ہے. اچھا قرآن میرے رب کی عطا ہے. چلیں آپ کے جملے پڑھ کے سنائیں آپ. قرآن پاک اللہ پاک کی کتاب ہے. قرآن اللہ کی لاریب کتاب ہے. قرآن پاک رہنمائے کامل ہے. قرآن پاک میں ہر خشک و تر کا بیان ہے. قرآن پاک لیلۃ القدر میں نازل ہوا. قرآن پاک میں 114 وہ صورتیں ہیں. قرآن پاک کے 30 پارے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے 7 لکھے مگر 7 کے ساتھ جملے لکھے ہیں نا. ٹائم بھی لگا اس میں. تھوڑا سا ٹائم دے. جی یہاں کتنے جملے؟ یہاں کم از کم 3 ایسے ہیں کہ جن کو ہم پورا جملہ نہیں مانتے. پھر 7 رہ گئے تو برابر ہو گئے. 11 لکھے تھے نا انہوں نے. 11 کتنے آپ کے؟ 12 ہے نا. تو 12 میں سے 3 نکال دیں. 12 میں سے 3 نکال دیے تب بھی ہماری حسنین بھائی کی ٹیم جیت گئی. چلے بھائی حسنین بھائی کو اسی خوشی میں ہم چمچم کھلاتے ہیں. جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے شاہ صاحب آپ بھی کھائیں چمچم. سبحان اللہ ہمیں بھی. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، اچھا قرآن پاک پر بات ہوئی. چلے اسی کو ہم تھوڑا سا آگے لیتے ہیں. قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے ہم اپنا معمول بنائیں. قرآن پاک اللہ کی وہ لاریب کتاب ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر خشک و تر کا بیان کیا ہے. ہم سلسلہ کر رہے تھے، برکات رمضان مفتی حسان صاحب تشریف لائے تھے اور سلسلے میں مفتی صاحب نے جو قرآن پاک کے حوالے سے گفتگو فرمائی کمال کی تھی. ہمیں قرآن پاک سے محبت دونوں طرح سے ہونی ہے.
ایک تو قرآن سے برکت، دوسرا قرآن پڑھنا، اور تیسرا قرآن پاک کو سمجھنا. تو اس کے لیے قرآن پڑھنے سمجھنے کے لیے بھی ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے. صراط الجنان ایپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اسے روزانہ پڑھیں. مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ آپ روزانہ کم از کم آیات ترجمہ و تفسیر پڑھیں. یہ 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر پڑھتے رہیں گے نا انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. اور آپ دیکھیں گے. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں، الحمدللہ ہماری کابینہ میں ایک ذیلی حلقہ ہے. 7 سال پہلے رکن شورا حاجی امین تشریف لائے تھے، وہاں فجر کا مدنی حلقہ شروع کیا تھا صراط الجنان سے، اور اس رمضان میں 25ویں روزے کو صراط الجنان کا ختم ہوا. مسلسل تسلسل کے ساتھ الحمدللہ یہ سلسلہ چلا. 7 سال میں پوری صراط الجنان کا ختم ہو گیا. تو یہ بھی ایک استقامت بہت بڑی چیز ہے حسین بھائی. ہم دیکھتے ہیں کہ 10 جلدیں تو پریشان بساغت ہو جاتی ہیں کہ 10 جلدیں کیسے ختم ہوگی، ابھی تک ہوئی نہیں. بندہ پڑھتا رہے کرتا رہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. صحیح بات. علماء کرام فتاوی رضویہ پڑھتے ہیں، ضخیم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ استقامت ان کے اندر ہوتی ہے. وہ فوراً یہ نہیں ہوتا کہ وہ آج ہی میں کتاب شروع کروں آج ختم ہو جائے یا جلدی ختم ہو جائے. کچھ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں، برکتیں بھی ملتی رہیں گی، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ قرآن پاک کا ختم بھی ہو. ماشاءاللہ. یہ جو کچھ پڑھنا ہے نا، یہ کچھ پڑھنا ہے محسن بھائی، یہ کیسے پڑھیں ہم؟ اگر ہم بالاستیاب پڑھیں تو جو ذوق مطالعہ رکھنے والے لوگ ہیں، جن کا کام ہی مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، ان کو ذوق ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے کا، بالاستیاب اگر وہ کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن و دماغ کے اندر چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، وہ علم ان کے دل و دماغ میں اتر جاتا ہے. اچھا جو مجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بالاستیاب پڑھنا اگرچہ فائدہ مند تو ہوگا، لیکن اس سے زیادہ مفید یہ ہے کہ ہماری جو روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، جو مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں، جیسے ایک موضوع دیا گیا اب اس کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اگر اس کو ڈھونڈ کر ہم قرآن میں سے پڑھیں گے، احادیث میں سے پڑھیں گے، تو وہ ٹاپک ہمارے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائے گا. اچھا بالاستیاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مستقل پڑھنا، صفحہ در صفحہ پڑھنا. ویسے صبح کا ٹائم آپ اتنے مشکل الفاظ بول رہے ہیں. بالاستیاب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کتاب کو کمپلیٹ پڑھنا، مکمل پڑھنا. اس کے بعض جگہ کو پڑھنا، بعض کو چھوڑ دینا یہ نہیں، بلکہ مکمل کتاب پڑھنا. اچھا بعض جگہ کو چھوڑ دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بعض کو پڑھنا ہی نہیں، ایک ہوتا ہے ترتیب وار پوری کتاب کو پڑھنا، جیسے مکمل. ہاں جیسے ابھی قرآن پاک کا تقریباً اکثر مساجد کے اندر ختم قرآن 27 رمضان الحمد سے لے کر والناس تک مکمل ہوا. یہ ہو گیا بالاستیعاب، یعنی کمپلیٹ مکمل کسی کتاب کو. اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو کمپلیٹ کوئی کتاب پڑھیں، پہلے کوئی چھوٹی کتاب لے لیں، ٹھیک ہے، جیسے امیر سنت کے رسائل. اچھا اس میں 5 منٹ جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا فائدے مند ہوتے ہیں. مثال خالد بھائی 5 منٹ میں مجھے پتا ہے کہ میں 3 صفحے پڑھ سکوں گا، ٹھیک ہے، اور ایک کتاب مثال کے طور پہ 300 صفحوں کی ہے. اگر میں روزانہ یوں 5 منٹ نکال کے 3 صفحے پڑھتے ہوئے 5 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں تو 5 تیا 15، ایک دن میں 15 صفحے ہو گئے. پورے مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ تو یوں اگر ہم دیکھیں تو شاید 1.5 مہینے میں ہم 300 صفحہ کی پوری کتاب پڑھ لیں گے. اور جبکہ اگر خالی 300 صفحہ کتاب اٹھائیں گے تو دیکھ کر ہمیں ہوگا اتنی بڑی کتاب کیسے پڑھوں گا میں. ایک چیز 5 منٹ نکال کے پڑھتے رہیں. ایک چیز کی فکسنگ ہو جاتی ہے نا کہ یہ کام مجھے اتنے منٹ کرنا ہے، یا مجھے مطالعہ اتنا کرنا ہے، اتنے صفحے کرنا ہے، تو وہ بالاستیعاب رہتا ہے اور استقامت کے ساتھ رہتا ہے. امیر اہل سنت نے جو مدنی انعامات عطا فرمایا ہے کہ 3 آیات بما ترجمہ، اس میں بہت بڑی حکمت ہے. پتہ ہے مجھے 3 آیات پڑھنا ہے تو وہ استقامت کے ساتھ بندہ پڑھتا رہتا ہے. کم ہے مگر پڑھ لوں گا، کم ہے لیکن پڑھ لیتا ہے. اس طرح کتابوں کے مطالعے کے لیے 12 منٹ روزانہ کسی اسلامی کتاب کا مطالعہ، صرف 12 منٹ. سنی عالم کیا کسی 12 منٹ. اب دیکھیں 12 منٹ پڑھنا وجہ چلے کے ناظرین کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر ہم نکالیں اس مدنی انعام پر عمل کریں تو اس ٹائم نکال کر ہم علم میں بہت اضافہ کر سکتے ہیں. اب تو موبائل کا دور ہے، اگر ہم چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اگر آپ پیسے خرچ نہیں کر سکتے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ان کتابوں کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ مدنی منع بھی شامل ہیں. خلیل بھائی آپ کے بیٹے بھی ماشاءاللہ ہیں، ہمارے رضوان بھائی کی شہزادی بھی ہے، دونوں شہزادے بھی ماشاءاللہ، دونوں آپ کے ہی ہیں نا ادھر، وہ ماشاءاللہ چلبلے ہیں، ادھر ادھر ماشاءاللہ پورے منچ پر گھوم رہے ہیں. مدینہ آپ بھی بچپن میں چلبلے تھے؟ مجھے گھر والے کہتے ہیں یہ تمہارا بچپن ہے. اچھا جانیے میں نے صحیح پہ جانا بھی. اللہ اکبر. ایسا لگتا نہیں ہے رضوان بھائی؟ جی نہیں آپ الگ سے مجھے وہ تو یوں بدلتے ہیں بدلنے والے، وہ سلسلے میں بھی بات ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. خلیل بھائی آپ کے بیٹے کو ذرا مائک دیجیے گا، یا اگر کوئی 2 اشعار سنانا چاہے تو. بھائی آپ بھی نعت خواہ بنیں گے، حکیم بنیں گے، قاری بنیں گے، کیا بنیں گے؟ انشاءاللہ مفتی بنیں گے. انشاءاللہ مفتی بنیں گے. ابھی کیا کر رہے ہیں؟ مائک پہ بولیں.
سب کچھ کر رہے ہیں، واہ کمال ہے بھائی. اسے نام بتائیں اپنا مائک. یہ ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو ہاں پھر پسر وارث سے میراث سے پدر کیوں کرو. اتنا خلاف بولیں گے تو ہمیں فکر ہو کہ جو علوم و فنون ماشاءاللہ والد صاحب کو آتے ہیں، بچے کو بھی وہ علوم و فنون آنے چاہیے. تو بچے کا بھی الحمدللہ عز و جل مدری منع کی بھی یہ خواہش ہے کہ جو ابو کر رہے ہیں وہ سبھی کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ برکت دے آپ کو. اس کے علاوہ بھی سیکھیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. بیٹا نام بتائیے اپنا. حسنین رضا بھائی، آپ کلام سنائیں گے؟ 2 اشعار سنائیں. فیضان تار جاری رہے گا، فیضان تار جاری رہے گا، نازل ہو سدا رحمت کے گوہر، نازل ہو سدا رحمت کے گوہر، اتار کے جی امی پر نازل ہو سدا رحمت کے گوہر، نازل ہو سدا رحمت کے گوہر، اتار کی پیاری امی پر ہو پیار نبی کی خاص نظر، ہو پیار نبی کی خاص نظر، اتار کی پیاری امی پر نازل ہو سدا رحمت کے گوہر، نازل ہو سدا رحمت کے گوہر، اتار کی پیاری امی پر ملت کو دیا ایسا بیٹا، ملت کو دیا ایسا بیٹا، سنت کا علم جس نے تھاما، سنت کا علم جس نے تھاما، قربان ہے ہمارے قلب و جگر، قربان ہے ہمارے قلب و جگر، اتار کی پیاری امی پر نازل ہو سدا رحمت کے گوہر، نازل ہو سدا رحمت کے گوہر، اتار پیاری امی پر سب اہل سب اہل ولا کرتے ہیں دعا، سب اہل ولا کرتے ہیں دعا، ہم پر بھی رہے اس ماں کی عطا، ہم پر بھی رہے اس ماں کی عطا، ہو بارش رحمت شام و سحر، او بارش رحمت شام و سحر، اتار کی پیاری امی پر نازل ہو سدا رحمت کے گوہر، نازل ہو سدا رحمت کے گوہر، اتار کی پیاری امی پر. بات ہے، کیا بات ہے. اور یہ بھی دیکھیں امیر اہل سنت کی والدہ کو ہم جو یاد کر رہے ہیں، یہ بھی شکر نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہم مان رہے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نعمت دی ہے، اور جن کے ذریعے ملی ہے، جس پیاری ماں کے ذریعے ملی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری ماؤں کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ماؤں سے محبت عطا فرمائے اور اپنی ماؤں کی خدمت کریں. دیکھیں اچھا عید کا دن نا ماں باپ کی خدمت کا دن بھی ہے. ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے ساتھ پیار کے ساتھ بیٹھیں. یار دوستوں کو تو آپ کھانا کھلاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ تو آپ جا رہے ہیں، کیا گھر میں بھی اپنے ماں باپ کے لیے بھی کوئی اچھا کھانا لے کر آئے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، اچھے انداز میں ان کو کھلائیں، ان کی پسندیدہ چیز لا کر کھلائیں. آپ کے والدین کو آپ کی پسندیدہ چیز پتہ ہوگی. مجھے پتہ ہے کہ میرے والد صاحب کو مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا چیز پسند ہے، اور جب بھی وہ چیز آتی ہے، موسم آتا ہے، تو میرے والد صاحب لے کر آتے ہو گھر میں، یہ کہہ کر لاتے ہیں کہ یہ محسن کو پسند ہے.
تو کیا مجھے بھی یہ پسند ہے کہ میرے والد صاحب کو یہ چیز پسند ہے اور میں لے کر آؤں؟ تو یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے اپنے والدین کے حوالے سے. تو کچھ کالز بھی وہ لے لیجیے، پھر انشاءاللہ گفتگو کریں. آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. ہمارا آپ سے سوال ہے کہ شکر کا کوئی بہترین طریقہ بتا دیجئے. جزاک اللہ خیر. شکر کا بہترین طریقہ حسنین بھائی. جی، شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت ہر دن کو گزارے. واہ. اور بالخصوص چونکہ اب عید کے طور پہ ایک ہمارا ماحول بھی ہے، اسلامی تہوار بھی ہے کہ اسے خوشیوں ہی میں گزارتے ہیں. تو جہاں اسے اپنے گھر والوں کے لیے آپ خوشگوار بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے خوشگوار بنا رہے ہیں، اس دن کو اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ہر ایک سے جس سے آپ کا تعلق ہے اس کے لیے اسے خوشگوار ہی بنائیے. ماشاءاللہ. اور ہر مسلمان کے لیے اسے خوشگوار بنائیے. محسن بھائی، ایک چیز جس کی طرف میں تھوڑی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ دن ایسا ہوتا ہے تقریباً سب ایک ہی خوشی کے موڈ میں اور خوشی کے ماحول میں ہوتے ہیں. ہر ایک کی جیب میں پہلے کبھی ہوں یا نہ ہوں اس وقت ضرور پیسے ہوتے ہیں. تو ادھر اپنی بہنوں کو ضرور یاد کیجئے، چاہے وہ آپ کے ہی گھر میں رہتی ہیں، چاہے ان کی شادی ہو گئی وہ اپنے گھروں میں رہتی ہیں. چونکہ یہ خوشی کا دن ہے، بہن کو اپنے بھائیوں سے اور اپنے والدین سے بڑی آس ہوتی ہے کہ میرے گھر سے کچھ نہ کچھ میرے لیے آئے گا. یقین جانیں بہنوں کی خدمت کریں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل، یہ بھی ایک طریقہ ہے. مگر شکر کے لیے ایک تو یہ کہ ہم زبانی الحمدللہ کہیں، دوسرا 5 نمازوں کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جو روزانہ 5 نمازیں با جماعت ادا کرے گا اسے پورے دن کی شکر کا ثواب ملے گا. کہ اس نے پورے دن کا شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا کر دیا. یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں. سبحان اللہ. یہ بھی شکر کا طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی عمل کے ذریعے سے اللہ کو راضی کریں. اچھا، پھر یہ بھی ہے انداز کہ ہم جو ہے پورا دن اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں، بالکل اس میں گناہ نہ کریں. تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اور روایت پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں عرض کی کہ مالک و مولا، تو نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیری نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کیا؟ اللہ اللہ. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ارشاد فرمایا گیا وہ یہ فرمایا گیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پہچان لیا کہ مجھے نعمتیں عطا کرنے والا ایک رب ہے. اللہ. میری ربوبیت کو اس نے تسلیم کر لیا، میرے رب ہونے کو تسلیم کر لیا، اس نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کو بھی جو بیان فرمایا ہے اور اس کو تسلیم کر لے بندہ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے کہ ایک ہے جس جو ہمارا معبود ہے اور جو ہمیں سب کچھ عطا فرمانے والا ہے. اچھا، اس کی شان کیسی ہے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وہ اپنے بندوں پر اپنا اختیار و قوت بھی رکھتا ہے، لیکن ایک جگہ یہ بھی ارشاد ہوتا ہے اللہ لطیف بعبادہ. وہ اگر عذاب دینا چاہے گا تو وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ والی صفت اس کی بڑی غالب ہے. تو جیسا تسلط اس کو بندے پر حاصل ہے ویسا کسی کو حاصل نہیں. لیکن جب وہ بندے سے پیار فرماتا ہے، لطف فرماتا ہے، تو فرمایا جاتا ہے اللہ لطیف بعبادہ. وہ اپنے بندوں پر لطف و کرم فرمانے والا ہے. یرزق من یشاء. وہ رزق بھی عطا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے. جہاں شکر کا معاملہ ارشاد فرمایا گیا انشکر لی ولی والدی. میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر. اس کے تحت مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہے وہ بندے کو تخلیق کرنے والا ہے، دنیا میں پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی دنیا میں پیدائش کا جو ذریعہ ہے وہ اس کے والدین ہیں. بے شک. تو یوں رب العالمین جل وعلا نے اپنے شکر کے ساتھ اپنے والدین کے شکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. محسن بھائی، یہاں ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا جو کل ہی کا ہے اور تھوڑا سا دل خراش واقعہ ہے، اور جس پر گزری اس کے لیے میرے خیال سے بہت بڑا دل خراش واقعہ ہے. نماز عید کے بعد میں فارغ ہوا تو اسلامی بھائیوں سے عید ملنے وغیرہ کا سلسلہ جاری تھا. بالکل آخر میں مسجد سے باہر آ چکا تھا تو ایک ریگولر نمازی ہیں ہمارے، وہ ملنے کے لیے آئے، عید ملی بڑے اچھے انداز سے، پھر وہ رونے لگے. میں نے سبب پوچھا کہ حضرت ماشاءاللہ خوشی کا دن ہے اور آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ حضرت میرے اپنی اولاد بتائی انہوں نے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں اور میں آج بڑا پریشان ہوں کہ میرے بچے پتہ نہیں کہاں ہیں. اللہ. حالانکہ عید پڑھنے کے لیے انہیں میرے ساتھ آنا چاہیے تھا.
لیکن وہ مجھ سے پہلے ہی کہیں نکل گیا، نہ مجھے بتایا نہ کچھ کیا. یہ قریبی مسجد ہے، یہی آنا چاہیے تھا، وہ آئے ہی نہیں. والدین کو کس قدر تکلیف اور صدمہ کس کے آسرے پر چھوڑ کے گئے والدین کو. اللہ. اور یہاں ہم سبھی غور کر لیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات کو غور کریں کہ جب ہم خوشیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور خوشیوں کے موقع آ جاتے ہیں تو ایک تعداد ہوتی ہے جو یہ ساری خوشیاں سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، صحیح، اپنے آفس کولیگ کے ساتھ، کیونکہ ان کے ساتھ آؤٹنگ ہوگی، مختلف مقامات پر جائیں گے، وہاں جا کر طرح طرح کی غذائیں کھائیں گے. لیکن والدین کو تنہا گھر چھوڑ جاتے ہیں. ان کے ساتھ بھی تو ایک محبت والا معاملہ ہونا چاہیے. والدین کے ساتھ محبت والا معاملہ بھی ہونا چاہیے، اور والدین کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے کہ ان کو لگے کہ واقعی ہمارے ساتھ یہ خوشی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. ہم والدین کے ساتھ وہ انداز ہی اختیار نہیں کرتے کہ جو ہمیں انداز اختیار کرنا چاہیے. جیسے والدین اپنے بچوں کے ساتھ بچپن میں کیا کرتے تھے، اب ہمارے والدین اگر بڑے ہیں اور یقیناً بڑے ہیں ہم سے، تو ہم ان کے ساتھ کم از کم وہی لطف والا، وہی محبت والا، وہی پیار والا انداز اختیار کریں، تو یقیناً یہ بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. دوستوں کے پیچھے اصل میں پڑے رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ لگے دوست بھی پیچھے پڑے رہتے ہیں. ہاں، اگر قرآن کو دیکھیں نا، قرآن دوستی کے حوالے سے کیا کہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا جو گہرے دوست ہیں آج کل میں، جو دنیا میں گہرے دوست ہوں گے، قیامت کے دن وہ دشمن ہوں گے. الا المتقین، مگر جن کی دوستی کا معیار تقوی ہوگا، جو اللہ کے لیے آپس میں دوست ہوں گے، ان کی دوستی قیامت کے دن بھی ان کو فائدہ دے گی. تو دوستی کے اوپر یہ نہیں جانا چاہیے. ہمارے اسلام نے ہمیں الحب للہ والبغض فی اللہ کا درس دیا ہے کہ دوستی بھی اللہ کے لیے ہو اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو. اور جب دوستی اللہ کے لیے ہوگی تو پھر ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہوگی. صحیح بات. جب دوستی اللہ کے لیے ہوگی تو ماں باپ کا دل نہیں دکھائے گی. تو آج نیت کریں اگر مدنی چینل کے ناظرین ہم سب مل کر کہ ہم اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو خوش کریں گے، اپنے بچوں کو خوش کریں، اور گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز میں عید منائیں، گھر والوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیں. گھر والوں کو لگے کہ واقعتاً یار کہ یہ ہمارے گھر کا ایسا فرد ہے جو ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں اور غموں میں شریک رہتے ہیں. ایک اور بڑا اہم موضوع اس پر انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں، عید کے دن عیادت کرنا، اس کی طرف ہم بڑھیں گے، مگر ہم چلیں ایک اور سیگمنٹ کر لیتے ہیں. تو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے نا. آپ خوش ایک مدنی کسوٹی مجھے آپ کے ساتھ کرنی ہے، اور آپ کے ساتھ ہی کرنی ہے. کیجیے گا، مگر پہلے میں آپ کے ساتھ کروں گا. اچھا، ہاں جی، چلیں، صحیح ہے. تو اب ہم آپ سے مدنی چینل کے ناظرین آپ غور فرمائیے، توجہ فرمائیے. انشاءاللہ ہم رضوان بھائی کے ساتھ ایک سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں میں ان سے 10 سوالات کروں گا، اور اس میں ان کو فی الفور ہاں یا نہ کا جواب دینا، صحیح یا غلط. اچھا، صحیح یا غلط، ٹھیک ہے. آپ نے بولنا ہاں ٹھیک ہے، آپ نے بولنا ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہو؟ یہ بھی بڑا جملہ ہے، صحیح غلط صحیح غلط یوں چلتا ہے. یوں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں صحیح غلط. تیار ہیں آپ؟ اچھا، یہاں کسی کو مدد کرنے کی حاجت نہیں، آپ نگاہیں نیچے کر لیجیے گا. اصل میں ہوتا ہے سامنے سے اجازت مل جاتی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. نہیں ہے، چلیں مدد کر دیجیے گا. شروع کریں گے کم از کم. شروع کریں. چلیے جی، پہلا سوال آپ سے یہ کہ نماز میں 7 فرض نہیں ہیں. ایک منٹ، تیار نہیں تھا. سوال بدل دیں، چینج کر دیں. چلیں، نہیں آپ چینج کر لیجیے گا پہلے. چلے اب وہاں مت دیکھیے گا. پھر نہیں، میں وہاں بالکل عمران پہ کو بالکل نہیں دیکھوں گا. نماز میں 7 فرض نہیں ہیں. صحیح. عید کی نماز میں 7 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. غلط. مدینہ منورہ میں ایک نیکی 50,000 درجہ رکھتی ہے. صحیح. غلط ایک غلط تلفظ ہے. صحیح. وسائل بخشش مولانا جبیر الرحمان کا دیوان نہیں ہے. صحیح. آنکھوں کا تارا نام محمد مداح الحبیب کا کلام ہے. صحیح. شہنشاہ سخن مولانا حامد رضا خان کا لقب ہے. غلط. مدنی چینل دنیا کی 5 زبانوں میں نہیں چل رہا. صحیح. نگران شورا کی کنیت ابو حامد ہے. صحیح. امیر اہل سنت کی ولادت 1950 میں نہیں ہوئی. صحیح. آپ نے ایک سوال کا جواب غلط دیا اور وہ ہے آخر والا. تو آپ نے 9 جواب درست دیے اور آخری سوال بھی یہی درست تھا کہ امیر سنت کی ولادت 1950 ہی میں ہوئی ہے. اس اعتبار سے امیر سنت کتنے سال کے ہو گئے عمران بھائی؟ رضوان بھائی سے بات چل رہی ہے نا. تو وہ ہاں تو ختم ہو گیا. اتنی دیر میں سوچ رہے ہیں ان کا دماغ ادھر چل رہا ہے. بہت تیز ہے یار. کہاں چل رہا ہے دماغ؟ کہ یہ کتنی ہوئی، کتنے شمار چل رہا ہے. دیکھا 68 ہو گئے. سوچ لیا مولانا کمال ہے جی. 69 کے نہیں ہوئے؟ 69 69 کے ہو گئے نا. 2000 میں 2018 سمجھ رہا تھا نا.
چلیں 2018 سمجھ رہا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ایک بات میں کہہ رہا تھا، عیادت. رضوان بھائی شاہ صاحب، عید کے دن عیادت کرنا، کتنے ہی مریض بیچارے اسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں، اسپتال میں نہ بھی گھروں میں بھی ہوتے ہیں. تو عیادت جو بیمار ہے، پچھلے سال وہ بھی تو بیچارہ عید منا رہا تھا نا، وہ بھی خوشیاں چاہتا ہے. تو عید والے دن عیادت کر کے ہم مریض کے دل میں خوشی داخل کریں، کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اور دوست احباب سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں، تو جو مریض ہوتا ہے وہ تو شاید زیادہ اس کا جو ہے نا وہ دل گرفتہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ یار سب خوشیاں منا رہے ہیں، عید کا دن ہے. اسے ہو سکتا ہے یاد بھی آ رہا ہو کہ جناب میں بھی پچھلے سال جو ہے وہ عید پڑھنے گیا تھا اور مل رہا تھا سب سے، اور ابھی میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں. تو اب اگر اسے بالکل اور مزید بھول جائیں گے وہ سارے دوست وغیرہ جو ویسے تو ملتے تھے، اور اب جناب وہ جب بیمار پڑا ہوا عید کا دن ہے تو وہ سب سے مل رہے ہیں لیکن اس کو بھولے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کا دل جو ہے اور زیادہ غمزدہ ہو رہا ہو. تو اس لیے اس کو بالخصوص ہو سکے تو یاد رکھیں گے. عید والے دن خاص طور پہ جانا بھی چاہیے اور عیادت بھی کرنا چاہیے. خالد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل عیادت کی جائے اور تھوڑا طریقے سے کی جائے. کیا مطلب طریقہ؟ طریقے سے مراد یہ ہے کہ عید کے دن میں ویسے ہی لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ گھروں میں جاری رہتا ہے. بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو مہمانوں کو بٹھانے کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، اب وہ فل ہو گئی، اب وہاں مزید افراد کی گنجائش نہیں ہے، تب بھی ہم دیر تک بیٹھے رہیں گے. تو جن کے گھر میں موجود ہے یا اگر ہاسپٹل میں عیادت کر رہے ہیں تو جس وارڈ میں ہم جا رہے ہیں تو اس وارڈ میں پریشانی ہو سکتی ہے. یہ آداب مہمانی بتا رہے ہیں آپ. یہ اصل میں آداب مہمانی بھی آداب عیادت بھی کہ فوراً نہیں چلے جائیں، مریض کو بھی تکلیف نہ ہو اور جو اس کے پاس اس کی دیکھ بھال کے لیے افراد موجود ہیں ان کو بھی تکلیف نہ ہو. ایک بزرگ جو نا ایک بزرگ جو نا ان کے بیمار تھے، ایک شخص ان کے پاس عیادت کے لیے آیا، بیٹھ گیا تو بیٹھ ہی گیا نا، اٹھ ہی نہیں رہا. تو اب وہ بزرگ نا تھوڑی بے چینی کا اظہار کر رہے تھے، اب فرما رہے نہیں تھے ڈائریکٹ نا. تو وہ سمجھا کہ پریشان ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ حضور اگر آپ فرمائیں تو میں دروازہ بند کر دوں ابھی کوئی آئے نہیں. ان بزرگ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا بالکل صحیح کہا، بند کر دو لیکن باہر سے، تم اندر مت آنا. ایز پر سچویشن دیکھیں اس کے دوسرے پہلو پر بھی غور میں آ رہا ہوں، اسی طرف کہہ رہا ہوں. ایز پر سچویشن، ایز پر کنڈیشن جو ہے نا، بعض وہ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا مجھے یاد آیا کہ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عیادت کے لیے بہت پہلے کی بات ہے، امیر علیہ سنت تشریف لے گئے نا. تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ اب چلتے نا، یا وہ کراؤڈ بھی اور سیکیورٹی اور یہ سب کچھ نا، تو فرمایا کہ ہم چلتے ہیں نا. تو نگران شورا نے اس نے بات کی کہ باپا ویسے عیادت کے لیے کوئی جائے اسے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی مریض تکلیف میں تو نہیں ہے. صحیح. تو اگر وہ احساس کر لے، یعنی جیسا مریض کے ساتھ تعلق ہے اس حساب سے مریض کے پاس رکے، اصل یہ. تو اب لیکن امیر علیہ سنت نگران شورا نے کہا کہ آپ کا یہاں پر موجود ہونا، یہ جتنا زیادہ وقت اس میں گزرے گا میرا خیال ہے کہ مریض کے تو وارے نیارے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں تو وہ بات ہی کچھ ہو رہا ہے. تو یہ دیکھ کر ہی ہمیں جو ہے اس کو کرنا چاہیے کہ کیا صورتحال ہے، پھر فیصلہ کر لیں. کچھ کالز ہیں، کالز دے دیجیے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. حضور ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ صلہ رحمی کی مختصر سی وضاحت فرما دیں کہ اگر کوئی رشتے دار آپ سے تعلق بار بار توڑتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا رویہ ہمارا ہونا چاہیے؟ صلہ رحمی، پہلے تو صلہ رحمی کی تعریف ایاز بھائی. صلہ رحمی یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے یہ فرمایا کہ صل من قطعک واعف عمن ظلمک، تو اس سے جوڑ جو تجھ سے توڑے، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر. تو کتنی مرتبہ وہ توڑے؟ اب اگر وہ بار بار توڑ رہا ہے تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ اس سے بنا کر کے رکھیں. وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو معاف کریں. اگر آپ ایسی صورت کے اندر قطع تعلقی کرتے ہیں یا اس کو معاف نہیں کرتے تو بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو ہم جائیں گے، اللہ تبارک و بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تبھی معافی عنایت فرمائے گا جب ہم نے لوگوں پر رحم کیا ہوگا. صحیح. تو اسی صورت میں معافی مل سکے گی. اور ہم نے یہ چیز سیکھی کہ ہم معاف کرنے میں ہم پہل بھی کریں. دونوں طرف کو آپ لے کر چل رہے ہیں. جی ہاں. ایک تو معافی مانگے بھی، دوسرا ہے کہ جس سے معافی مانگی جائے وہ معاف کر بھی دے. ہمیں یعنی اگر کوئی ہمارے ساتھ تعلق توڑے تو ہمیں تو اسے جوڑنا ہے، اور اگر کوئی ہم سے معافی مانگے تو ہم اس کو معاف کر دیں. اصل میں ہوتا خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک اپنی ٹانگ کسی کو ہوتا ہے نا معاشرے میں اونچی رکھنا چاہتا ہے. جب سب کی ٹانگیں اونچی ہوں گی
اور کوئی اپنے آپ کو نیچا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو پھر بنے گی کیسے؟ اتنی بڑی پیاری بات ہے یہاں پہ ایک بات میں کرنا چاہوں گا، یہ موقع جو رشتہ داریاں جوڑنے کے حوالے سے بڑا اچھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی شکر رنجی ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا، اس کے حوالے سے تھوڑی دوری ہو گئی، اب بعد میں خیال تو ہو رہا ہوتا ہے یار کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، چلو جوڑ لیتے ہیں، لیکن وہ ہو رہا تھا جھجک کہ اب میں کیسے پہل کر لوں یا کیا کروں۔ تو جب یہ عید کا موقع آیا نا تو اس میں تو ویسے ہی ملنا ہوتا ہے، تو آپ تھوڑا سا دل مضبوط کر کے آپ جب اس کے گھر چلے آئیں گے نا عید ملنے کے لیے، یعنی ایک موقع چاہیے ہوتا ہے مسئلہ تو جوڑنے کا، تو وہ پہنچ جائیں گے دل تو میرا بڑا مضبوط ہے، مگر اس معاملے میں مضبوط نہیں ہو رہا نا، عید کا جاتا ہے اس کو پہلے آنا چاہیے تھا وہ نہیں۔ یہ تو میں اس صورت کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو خود احساس ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے یار بات اتنی بڑی نہیں تھی، ہو جائے گا، مل جاتی، لیکن وہ جھجک ہو رہی ہوتی کس بہانے سے ڈھونڈے۔ احساس تو تھا نا کہ یار بڑی بات نہیں تھی، آیا ہی نہیں ابھی تک وہ۔ اچھا ایک بہت پیارا کوشش تو کرنی پڑے گی۔ اس میں ایک بہت پیاری بات ملتی ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ روایتوں میں مفہوم ملتا ہے کہ بعض اوقات جب حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپس میں کسی بات پر بچپن کے اندر جھگڑا ہوا اور پھر یہ جو ناراضگی کی تھی بڑھنے لگ گئی، تو 3 دن سے زیادہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پیغام بھیجا کہ بڑے بھائی سے کہا کہ آپ معافی میں پہل کر لیجئے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا یا جلال آ گیا، آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے کہا چھوٹے ہوتے ہوئے میں معافی مانگوں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ میرے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بھائی جان جو معافی میں پہل کرے گا وہ جنت نہیں پہلے جائے گا، آپ میرے بڑے بھائی ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب جنت میں جائیں تو آپ پہلے، تو جو معافی میں پہل کرے گا اس کو۔ مگر یہاں دیکھیں نا ایک بات تو ہے نا کہ امام حسین نے پیغام دے کر پہل تو ایک طرح سے کر ہی رہی تھی نا، مگر وہ ایک بہت پیارا واقعہ سامنے آنا تھا اور اپنے بھائی سے محبت کے ساتھ۔ مجھے جو یاد پڑ رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے شاید ڈائریکٹ یہی پیغام پہنچایا تھا کہ آپ پہل کر لیں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ کے پیچھے جو ہے وہ جنت میں جاؤں۔ اچھا یہاں جو بہت اہم چیز ہے نا محسن بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے، رشتہ داروں سے جو اچھا سلوک ہے وہ یہ چیز نہیں کہ اگلا آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو آپ کریں، آپ اچھا کر رہے ہیں، یہ تو ہو گیا ادلا بدلا نا، جیسا وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ویسا آپ کر رہے ہیں۔ صلہ رحمی رشتہ داری تو یہ ہے کہ اگلا آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، اگلا آپ کے ساتھ رونگ کر رہا ہے، آپ اس کے باوجود اس کے ساتھ اچھا سلوک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ افضل صدقہ، بہترین صدقہ کسے کہا گیا؟ اللہ بہت سخی ہے، رائے خدا میں خرچ کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ افضل صدقہ فرمایا گیا کہ اپنے ناراض رشتہ دار کو دے، آپ ناراض رشتہ دار کو جو ہے یہ دینا، یہ افضل صدقہ اللہ۔ تو آپ اگر عید کا موقع ہے، اچھا یہ بالکل حقیقت ہے کہ معاف کرنے سے نا یا معافی مانگنے سے عزت بڑھتی ہے، سبحان اللہ، گھٹتی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹالنا، سبحان اللہ، اگر آپ برائی کر رہے ہیں بھلائی سے ٹال تو ایسا ہو جائے گا کہ جس کے درمیان دشمنی تھی وہ تیرا گہرا دوست ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو معاف کرنے سے، معافی مانگنے سے، بھلائی کرنے سے یہ عزت کم نہیں ہوتی ہے بلکہ بڑھتی ہے، دوستیاں بن جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھنے والے تو بنے، ہمت تو کریں، آپ قدم بڑھائیں، انشاءاللہ عز و جل محبتیں ہوں گی۔ اب مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کا وقت بھی تقریباً اختتام پذیر ہے، میں ہمارے تمام مبلغین سے کہوں گا کہ اگر ایک ایک بات ہمارے مبلغین اگر مدنی چینل کے ناظرین کو عید کے پیغام کے طور پر کہیں اور پھر ہم اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی حسنین بھائی، ایک کام رہ گیا ویسے، وہ ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا۔ میں نیت اپنی واپس لے لی تھی، میں نے کہا جو کنڈیشن ہے نا ان سے الگ میں بھی کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ خوشی کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کیجیے، اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی عبادت اور خوشی اور حمد کیجیے۔ جس طرح رمضان المبارک گزرا، اس میں ہم نے روزے رکھے، تراویاں پڑھی، اور اللہ رب العزت نے خیر و عافیت سے یہ معاملہ ہمارے ساتھ رکھا، اور ہم خوشی کے ماحول میں اس طرح آ گئے، خوشی کا دن ہے کہ ہم عافیت کے ساتھ ہیں،
कैसे हैं, बहुत से होंगे जो रमज़ान मुबारक की इब्तिदा में सेहतमंद थे लेकिन अब बीमार हैं। तो हर मामले में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए। शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी इस नेमत में मज़ीद इजाफा फरमाएगा। सही जी अयाज भाई। ईद की खुशियों के अंदर जहां हम अपने गिरदो पेश में देखते हैं, अपने घर वालों को भी के पास भी जाते हैं, अपने दोस्त अहबाब के पास भी जाते हैं, लेकिन हमारे अतराफ़ में कुछ ऐसे अफराद होते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो हमसे सवाल नहीं कर रहे होते, तो ज़रूरत ये होती है कि हम उनके पास जाएं, उनसे हमदर्दी करें, उनसे क्या करें, आपके पास काम करने वाले ऐसे अफराद हैं, तो उनका भी ख्याल करें इस मामले के अंदर, उनके पास जाकर बैठे, उनसे बातें करें। ईदी आपने अपने बच्चों को दी है या अपने छोटों को दी है तो उनको भी पेश करें, क्योंकि बाज़ तो वो होते हैं कि जो घर खटखटा कर मांगते हैं, और बाज़ वो हैं जो घर बंद करके अल्लाह की रहमत से उम्मीद रख करके बैठे हुए होते हैं कि अल्लाह तू भेजेगा तो फिर सफ़ेद पोशी है, उनका भी ख्याल रखें। कुर्बान भाई, खुशी सिर्फ ये नहीं है कि आप कितने खुश हैं, बल्कि हकीकी खुशी तो ये है कि आपसे लोग कितने खुश हैं, वालिदैन कितने खुश हैं आपसे, दोस्त कितने खुश हैं आपसे, आपके भाई आपकी बहनें कितने खुश हैं, औलाद है तो वो कितने खुश हैं। कई लोगों को अल्लाह ने नवाजा भी होता है लेकिन वो उसके बावजूद अपने औलाद पर खर्च नहीं करते। औलाद पर खर्च करें बहुत अच्छी बात है। और मुआफ़ी वाली जो बात आई उसमें मैं एक अर्ज़ करना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारे मुआशरे के अंदर ये बात है कि अगर कोई झुकता है, मुआफ़ी मांगता है तो उसे माफ़ कर दिया जाता है, अक्सरियत है। लेकिन अगर कभी माफ़ नहीं किया जाता तो उसकी कई वजूहात भी होती हैं, सामने वाले की भी गलती होती है, लेकिन अपनी एक वजह ये भी होती है कि वो माफ़ी गलत अंदाज से मांगते। ठीक है, यानी माफ़ी भी अकड़ के, भाई तुम पे एहसान कर रहा हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, चलो ठीक है तुमसे गलती हो गई। माफ़ी का अंदाज माफ़ी वाला होना चाहिए। सही है, बंदा खुद बाकी आजिज़ी करे, इंशाअल्लाह माफ़ी भी ज़रूर। क्या बात है। इमरान भाई, मैं दो बातें जिक्र करूंगा मौसम एक कर देना, टाइम कम है। वो एक के वक्त में दो कर देंगे। ठीक है। आज हमने ये करना है, अल्लाह ताला ने हमें ईद की नेमत अता फरमाई है। आज मैं अपने नाज़रीन से ये कहूँगा कि आज आप एक सिपारा पढ़ें कुरान पाक, वाह वाह वाह, और वो सिपारा पढ़ें कि जो आपने पिछले पूरे साल में ना पढ़ा हो या कम पढ़ा हो। जैसे रमज़ान गुजरा है, हो सकता है आपने पूरा कुरान पढ़ लिया हो, लेकिन उसमें से भी जैसे पहला सिपारा होता है या 30वां सिपारा होता है, वो आसान लगता है, हम उसको पढ़ते रहते हैं। लेकिन बीच के जो सिपारे होते हैं वो शायद हम काफ़ी अरसे बाद पढ़ते हैं, तो वो सिपारा आपने आज लाजमी पढ़ना है कि जो आप कम पढ़ते हो या पिछले साल में या पिछले महीनों में ना पढ़ा हो। एक ये काम कर लें आज के दिन। दूसरा ये कर लें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो कसीर सुन्नतें हैं उनमें से किसी एक पर आज आप अमल भी करें। वाह वाह वाह। यानी पानी आपने पीना है, आप पीते ही होंगे, सुन्नत की नीयत से आज आप कसदन पानी का गिलास भरें और पानी का गिलास सुन्नत की नीयत से पी लें, या कोई और सुन्नत आपको आसान लगती है उस पर अमल कर लें। माशाअल्लाह, ये दो अमल कर लें। दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस पर हमें इस्तिकामत, अल्लाह बरकत दे। मैं आप तीनों से मादर का तलबगार हूँ क्योंकि वक्त खत्म हो गया, आपसे मैं पैगाम नहीं ले सकता। मेरा टाइम अगर हो भी तो इमरान भाई को माशाअल्लाह इतनी प्यारी। चले भाई, इफ्तार हो गया। मदीना के नाज़रीन, आज के सिलसिले में जो हमने सीखा है, अल्लाह हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और इन खुशियों को हमारे लिए दुनिया और आखिरत में बाइस बरकत बनाए। हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बचते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहें। आज जुमेरात है, दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा मगरिब की नमाज के बाद मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो जाएगा। आलिमी मदीना मरकज़ फैज़ान मदीना में भी होगा और बराए रास्त नशर भी होगा। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, आप अपने करीबी हफ्तावार इज्तिमा में ज़रूर शिरकत कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बख्शिश का सामान मिला, ईद का जब ऐलान मिला, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह।